اور بھائی آپ گالی دیتے ہیں، آپ سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ بھیا آپ بیچ میں نہ ٹوکیں، طریقے سے بات کریں، اپنا ٹائم آپ بغیر اس کے بھی آپ گالی دے رہے تھے نا. نہ آپ میری بات میں ٹوکیں گے، ایک سلیقہ ہے، طریقہ ہے بات کرنے کا. آپ کی بات میں نہیں ٹوکوں گا، روکوں گا آپ کو، ڈسٹرب نہیں اچھا کروں گا. میں آپ دیکھوں مجھے نہ کریں انٹرپٹ. اس کو آنے دے. قمر بھائی پھر نہیں آئے بھائی، قمر بھائی نہیں آئے ابھی. 10 منٹ یا 20 منٹ طے کر لیتے ہیں. آپ جب بات کریں گے میں نہیں بولوں گا، جب میں بات کروں گا آپ بیچ میں نہیں ٹوکیں گے. آپ اپنی باری پہ جو کہنا، جو وہ مرضی کہیں. میں نے جو کہنا ہوگا، جو دلیل دینی ہوگی، جو پڑھنا ہوگا آپ کو چلیں سناؤں گا. وہ آپ وائر تو ریموو کرو نا، وائر ریموو کرو، وہ جو آپ کیمرے کے سامنے وائر لگا ہوا ہے. ہاں اب بہتر ہو. چلیں السلام علیکم. کیا ہے اس میں آپ کا نام؟ کیا آپ کا نام بھول گیا تھا میں آپ ہلو کا. مفتی جی جی، صاحب، وہ مفتی صاحب میں اسم بھول گیا تھا آپ کا. وسیم. مفتی وسیم. واقعی مفتی آپ یا ویسے ہی آپ؟ یہ دیکھیں نا، بات یہ کرنے کی نہیں ہوتی. جب بندہ بحث کرتا ہے نا، جب دلیل دیکھتا ہے، پھر بندے کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے نہیں کیا پتا نہیں. چلتا، نہیں ہر پتا چیز چلتا. بتانے کی نہیں ایک ہوتی. دو دلیل عام آدمی بھی اچھی طرح سے سیکھ سکتا ہے. حضرت نہیں، حضرت علی کا فرمان ہے العقل مخبوق تحت لسانی اذا تکلم عرفا. عقل جو ہے انسان کی زبان کے نیچے ہوتی ہے، جب وہ گفتگو کرتا ہے سب کے المرء سامنے آ جاتا ہے. مخبوء تحت لسانه. المرء مخبوء تحت لسانه. العقل. ہاں اچھا جی. المرء. چلیں ہم اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ آپ سلام کا جواب تو دے دو نا ٹائم بھائی. طے اب کر لیں 10. او مفتی صاحب، ہم نے آپ کو وعلیکم سلام بھی السلام. دیا. ہاں جی جی چلو کس موضوع پہ بات جی، کرنا چاہتے ہیں یہ ہم؟ میں نے دے دیا جواب. کس جو موضوع پہ موضوع آپ کہیں گے ہم اس پہ ہی بات کر لیں گے. جس موضوع پہ آپ کہتے ہیں، آپ جس چیز پہ، شیعہ کے کفر پہ بات، ایمان شیخین کے بات، خلافت پہ بات، ائمہ کی معصومیت پہ بات کرنی ہے وہ کر لیں. چلیں جس چیز پہ آپ کہیں ہم نے اعلان کر مذہب پہ دیا ہے بات کہ کرنی تم ہے وہ اگر کر لیں. ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو، ایمان تو دور کی بات ہے، اسلام ثابت کرو تو ہم اپنے مذہب سے پھر جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ سب سے جامع یہی بات ہوگی، آپ ان کا مسلمان ہونا ثابت کر لینا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ میں جب گفتگو کروں گا، آپ ٹائم دیکھیں کہ 10 منٹ بات کرنی ہے، 5 منٹ کرنی ہے، 20 منٹ کرنی ہے، وہ بتائیں پہلے. کیونکہ اس طرح ایک دوسرے کو ہم ڈسٹرب کرتے رہیں گے، نہ آپ میری بات کہہ دو، سمجھیں گے نہ میں آپ کی سمجھوں گا، اور عوام جو ہے کنفیوز ہو جائیں گے. آپ حکم کریں کہ اب 10 آپ منٹ ٹھیک ہے. اب ٹھیک. آپ نہیں مجھے بتائیں، میں 10 منٹ بات کروں، پھر آپ نے 10 منٹ. میری بات میں آپ نے کوئی نہیں بولنا. جب آپ کی ٹھیک باری آئے گی آپ ساری غلطیاں نکالیں، قرآن کی، حدیث کی، لغت کی، نحو کی، صرف کی، منطق کی، اس طرح اصول فقہ، تفسیر، حدیث سب کی نکالیں آپ. لیکن میری گفتگو کے درمیان آپ نے مجھے ٹوکنا نہیں. ٹھیک ہوگی بات. لیکن آپ ایک موضوع پہ رہے نا، موضوع چینج نہ کریں. ایسا کام نہ کریں کہ ہم سے ٹائم لے لیں پھر جو مرضی ہے دل میں. نہ ہاں میری نہیں. میں جو بھی کروں، میں اپنی دلیل کو کہیں نہ کہیں سے اپنی دلیل پہ رہوں گا، چاہے میں جہاں مرضی سے کھینچ کے لاؤں بات کو. میں اپنی ایمان شیخین پر، اسلام شیخین پر ہی آؤں گا. میں تقابل بھی کروں گا. جی دیکھیں، مسلمات قسم سے آپ اصل مناظرہ اگر جانتے ہیں، اصل ہوتی ہے مسلمات قسم. ہماری سیاہ ستہ ہیں، آپ کی سیاہ اربع ہیں. آپ ہماری نہیں مانتے، ہم آپ کی نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اب ایسی چیز پہ بات ہوگی، کل یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ مشترک پہ کامن چیز پہ بات ہوگی. مسلمات قسم اسے مناظرہ میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ ہم گفتگو کریں گے. اب قرآن کو چونکہ جتنا کہ آپ مانتے ہیں وہ ہمارے درمیان مشترک ہے، تو ہم قرآن سے ہی دلیل لا رہے ہیں. پہلی وہ ہے سورہ لیل. ٹھیک. سورہ لیل کی چلو 16ویں، ٹائمر میں نے لگا 17ویں، دیا بھائی، 18ویں، 19ویں، 20ویں. ٹائمر میں نے ٹھیک لگا ہو دیا. گئی بات. 10 منٹ بات ہوگی، اس میں جو مرضی ہو. ٹھیک ہے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ لیل کی 16ویں، 17ویں، 18ویں، 19ویں، 20ویں آیت میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یقیناً تاکیداً سب سے بڑے متقی ہستی کو ہم نے جہنم کی آگ سے دور کر دیا، اور وہ ہے جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اس نے اپنا تزکیہ کر لیا، یعنی تزکیہ قلب، تزکیہ نفس، ہر قسم کی غلاظتوں، نجاستوں، شرارتوں، کفر اور شرک اور نفاق
ہلکے سے ہلکے صغیرہ کبیرہ ہر گناہ سے اس نے آپ کا تزکیہ کر لیا ہے، اور کوئی بھی نہیں جو اللہ کے ہاں جو نعمت ہے اس کی کہ جس کا اس کو جزا بدلہ دیا جاتا ہے، کیا ہے کہ جب وہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا کی خاطر سب کچھ کرے، یعنی رضا الہی کی طرح کے لیے ایمان لائے، تقوی اختیار کرے اور تزکیہ نفس کر لے اور اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر لے، وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، اور اللہ تعالیٰ اس کو راضی وہ کر دے گا اور وہ بندہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ میں تفسیر ابن کثیر ہے، یہ عربی بغیر اعراب کے ہے، جلد نمبر اس کی 4 ہے، قدیمی کتب خانہ سے چھپی ہے، آرام باغ کراچی ابن پاکستان۔ کثیر وہ فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں سب پیج نمبر ہے 521 521، ٹھیک ہے۔ اس آیت کے ذیل میں کرتے ہیں وقد ذکر غیر واحد من المفسرین ان هذه الآیات نزلت فی ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ حتی ان بعضهم حکى الاجماع من المفسرین على ذلك ولا شک انه داخل فیها واولی الامت بعمومها، ٹھیک ہے۔ فإن لفظها لفظ العموم وهو قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسوله فكم من دراهم ودنانير وبذلها ابتغاء وجه ربه الأعلى الكريم۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت پر اجماع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور وہ اس آیت کے مطابق تمام اوصاف حمیدہ کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق بناتے ہیں، تقی بناتے ہیں، کریم بناتے ہیں، جواد بناتے ہیں، بذال بناتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو، بہت زیادہ سخی ہو، کرم کرنے والا ہو، نہایت متقی اور نہایت سچا ہو۔ اب جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ابوبکر صدیق سب سے اتقیٰ ہے، پھر دوسری آیت سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے معیار یہ مقرر کیا کہ تم میں سب سے زیادہ معزز، موقر، سب سے زیادہ قابل تعظیم، احترام ہستی اگر ہو سکتی ہے وہ ہوگی جو تم میں سب سے متقی ہوگی۔ اور یہاں لایا گیا وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، یہاں یہ معرف باللام ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ پہلے تو اتقیٰ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اتقیٰ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس میں تفضیل کا مطلب ہے کہ جیسے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ کائنات میں ہر چیز سے بڑا ہے۔ اسی طرح اتقیٰ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کائنات میں سب سے بڑے متقی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن مجید میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس پر غم اور کسی قسم کا خوف نہیں رہتا۔ اور وہ کون ہے؟ خود قرآن نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے، تعریف کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایک تو وہ ایمان لائے گا تمام ایمانیات پہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ پورا ایمان ان پر تفصیلی جو قطعیات، بدیہیات، ضروریات ہیں ان پر قطعی ایمان لائے گا، جو تفصیلات آئی ہیں قرآن و حدیث میں ان پر پورا ایمان رکھے گا، وہ ہوگا مومن۔ اور پھر بھیا والذین آمنوا وکانوا یتقون، پھر اعمال صالحہ جب کرے گا تو وہ ہو جائے گا متقی، اور جب متقیوں کا امام ہوگا اس کو کہا گیا الاتقیٰ۔ اس پہ پھر اگلی بحث یہ ہے کہ قرآن نے کہا ولی وہ ہوتا ہے، اگر ہم حضرت علی کو ولی کہتے ہیں، ولی کل مومن و مومنہ کہتے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا پڑھتے ہیں کہ حضرت علی ولی ہیں، تو قرآن نے ولی کی تعریف یہ بتائی وہ ہوتا ہے جو ایمان رکھتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہو، یعنی متقی ہو۔ پھر قرآن دوسری جگہ فرماتے ہیں سورہ انفال میں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم متقی بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ حق و باطل میں تمہیں فاروق بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان بنا دے گا، حق و باطل میں امتیاز کے لیے معیار اور کسوٹی بنا دے گا تمہیں، اور تمہاری جو گناہ ہیں سارے معاف کر دے گا۔ تو یہاں فرمایا فَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، ہم نے ابو بکر کو جو متقیوں کا امام ہے، ولیوں کا بھی امام ہے، اس کو جہنم سے دور کر دیا، جہنم کی آگ سے دور کر دیا۔ اور یہاں یہ سین ہے، جب مضارع پہ سین آتا ہے تو یہ تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ دوسری بات، جب مضارع میں، اور یہ جو پورا جملہ ہے جملہ خبری ہے، علم نحو کے ماہرین جانتے ہیں اس بات کو، جب جملہ نحویہ، جملہ خبریہ جو ہے یہ خبر ہوتی ہے، اور خبر میں نسخ نہیں ہو سکتا، اور اس میں تبدیلی ترمیم بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ترمیم ہوگی تو قائل کے کس پر دلالت کرتی ہے؟ اس کا مطلب یہ معنی قطعی ہے کہ جب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو جہنم سے دور کر دیا، اور دوسری
بات، جب یہ خبریہ جملہ بنے گا اور وہ چاہے جملہ اسمیہ اسم علم کے ساتھ ہو یا عام اسم کے ساتھ ہو، اسمیہ اور خبریہ جب بنتا ہے تو وہ دوام کا فائدہ دیتا ہے علم نحو کے مطابق اور علم لغت عرب کے مطابق۔ یہ نکلا یہ استمرار ہے کا جہنم سے دوری کا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے تعالیٰ کے نفسی کا کلام اس کون ہے، کلام نفسی وہ اللہ کے علم میں ہے، کلام لفظی جو ہے لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ میں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے علم میں شامل تھا کہ ابوبکر صدیق کو جہنم یا آگ کبھی بھی نہیں چھو گی، اس کے قریب بھی نہیں وہ بھٹکے گا۔ اور جو قرآن مجید میں فرمایا کہ اہل بیت کے بارے میں لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، رجس ہمیشہ بندے کے ساتھ ہوتی ہے پھر جدا ہوتی ہے۔ اور ابو بکر کے بارے میں فرمایا وسیجنب، یہ دور ہے، کبھی نجاست نجس غلاظت شرارت ذم گناہ اس کے قریب بھٹکا ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے اللہ نے فرمایا اللہ معرف باللام ہے، الف لام اس پہ لگا ہوا ہے۔ معرف باللام کی 3 قسمیں ہوتی ہیں علم نحو کے مطابق، ایک ہوتا ہے الف لام عہد ذہنی، ایک ہوتا ہے خارجی، ایک ہوتا ہے استغراقی۔ یہاں تینوں ہی مراد ہیں اور تینوں ہی پر قطعی دلیل موجود ہیں۔ نمبر 1 کہ حضرت ابوبکر صدیق جو اتقا ہے ہر لحاظ سے، ایمان لانے کے لحاظ سے بھی، کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ثانی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا سابق کوئی نہیں ہے۔ پھر تمام اہل اسلام میں سے، تمام انبیاء کے حوارین صدیقین شہداء صلحاء صحابہ میں سے تمام کے حضرت ابوبکر صدیق اتقا ہے۔ اتقا کل مومن و مومنات جمیع الانبیاء، تمام انبیاء کے جتنے بھی مومن و مومنات تھے ان تمام میں متقی پرہیزگاروں کا امام ابوبکر صدیق ہے۔ یہ استغراقی کلمہ لام استغراقی کا معنی۔ دوسرا عہد ذہنی کا مطلب یہ کہ عہد ذہنی کبھی متکلم کے لحاظ سے ہوتا ہے، کبھی منطوق کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ متکلم چونکہ خدا ہے، خدا کے علم محیط اور علم ازلی میں لکھا ہوا تھا کہ اتقا ابو بکر ہوگا اور جہنم کی آگ اس کے قریب بھی نہیں کبھی بھٹکے گی۔ اور عہد خارجی کے لحاظ سے ابو بکر نے کر کے دکھا دیا، اپنا ہر مال تمام مال غزوہ تبوک تک سارا لٹا کے کہتا ہے، نبی پاک نے پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے یا اللہ یا رسول اللہ آپ کا نام اور آپ کے خدا کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر سب کچھ لے آیا آج۔ اور پھر سب سے جو حسین جمیل جو نبی علیہ السلام نے خاتون جنت کائنات کے بارے میں فرمایا تھا، میرے جگر کا ہے، اس کو جو تکلیف دے گا وہ سمجھو مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح نبی علیہ السلام سے کیا۔ جب آپ کی عمر حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں بمطابق بخاری کہ جب میرا نکاح ہوا میری 6 سال عمر تھی، جب رخصتی ہوئی 9 سال تھی، اپنی اتنی حسین و جمیل جس کو نبی علیہ السلام حمیرہ کہا کرتے تھے پیار سے، وہ آپ کے عقد میں دی۔ اور جب یہ دی تو آپ نے سمجھے اپنا جان مال ہر چیز قربان نبی علیہ السلام کے لیے دین کے لیے خرچ کر دیا۔ اور متقی اسی کو کہتے ہیں۔ خارجی واقع بھی ختم ہے ٹائم، 10 منٹ ہو گئے حضرت 10 منٹ ہو گیا۔ تھینک یو سر۔ جی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مفتی وسیم صاحب نے کہا تھا کہ ہم آپ کے مسلمات سے بات کریں گے۔ انہوں نے ایک آیت شریف 2-3 آیت شریف کی تلاوت کی ہے اور کہتے ہیں اس آیت سے مراد ابو بکر ہے۔ اب ان کو یہاں پہ ابو بکر نام تو نہیں ہے، یہاں اس آیت سے اتقا سب سے زیادہ متقی یا متقی طرز ہے مراد ابو بکر ہے۔ اس کے لیے کیا دلیل لے کے آئے ہیں؟ ابن کثیر کی، وہ بھی روایت حدیث نہیں، ابن کثیر کی رائے، ابن کثیر کے جملے۔ ابن کثیر یعنی بہت سارے باپوں کا بیٹا، اگر وہ اتنا ہی فاضل آدمی تھا تو پہلے اپنا نام چینج کر دیتا کہ وہ ایک پوری جماعت کا بیٹا ہے، ایک آدمی کا بیٹا ہے۔ وہ جس شخص کے متعلق اس کا نام ہی ایسا گھٹیا نام ہے کہ وہ بہت ساروں کا، اس کا ایک باپ نہیں کئی باپ ہے، اس کا قول آپ لوگوں کے لیے کیسے حجت ہو سکتا ہے تاکہ ہمارے لیے حجت ہو؟ بھائی آپ قرآن میں اہل تقوی کی بڑی تعریف ہے، اہل ایمان کی بڑی تعریف ہے، کوئی بھی شخص آ کے کہہ دے کہ یہ میرے متعلق ہے۔ اب کوئی قادیانی والے کہہ دیں کہ یہ مرزا غلام احمد کے متعلق ہے، کوئی مثلا بنی عباس والے کہہ دیں کہ ہمارے خلیفے کے متعلق ہے، یا کوئی بھی فرقہ ادعا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو متواتر صحیح قطعی حدیث کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پہ کسی کا نام نہیں ہے کہ اس لفظ اتقا سے مراد کون ہے، کس کی طرف اشارہ ہے، وہ تو آپ لے کے آئے نہیں، ایسے ہی پڑھ گئے۔ پہلے آپ ثابت کرتے ہیں نا کس سے مراد ابو بکر ہے، پھر وہ سب کچھ آپ کی باتیں صحیح ہو جاتی ہیں کہ بھئی یہاں سے مراد ابو بکر ہے۔ پھر یہ ایک دلیل لے کے آئیں کہ عائشہ سے نکاح کیا، اور بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بھی نکاح کیا۔ صفیہ بنت حیی ابن اخطب، یہ ان کے والد صاحب یہودی تھے۔ ام حبیبہ بنت ابو سفیان، ابو سفیان اس زمانے میں، یہ تو ہمارے نزدیک تو یہ کبھی مسلمان ہی نہیں ہوا، آپ لوگ کہتے ہیں نا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا۔ ام حبیبہ سے تو فتح مکہ سے پہلے جب وہ مشرکین کا سردار تھا، احزاب میں، بدر میں، احد میں، ہر جنگ میں وہ مشرکین کا سردار تھا، اس کے بیٹی سے شادی کی۔ وہ تو دشمنوں سے شادی کرتے تھے، وہ اس سے کوئی بات نہیں ہے، وہ تو اس سے تو اس کا کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ پھر آپ کہتے ہیں اسے پیار سے حمیرہ کہہ دیا، تو یہ بھی اپنی کتابوں میں دیکھو کہ نبی کریم بخاری وغیرہ میں، اور بخاری میں بھی، مسلم میری طرف دیکھو وسیم صاحب، میری طرف دیکھو
ادھر میری طرف بخاری میں مسلم میں کہا ہے انکن صواحب یوسف. حمیرہ تم نے کہہ دیا، اسے پیار سے کہہ دیا. حمیرہ ہو سکتا بھی ہے. حمیرہ لفظ کیا ہے؟ لالو. حمیرہ کا کیا مطلب؟ لالو. ہو سکتا ہے یہ توہین کے لیے بھی ہو. ہم کہتے ہیں یہ تو پیار کے لیے تھا، توہین کے لیے تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی عائشہ کے اپنے مختلف الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا ہے نکن صواحب یوسف. کیا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صواحب سے پیار کرتے تھے؟ صواحب یوسف کیا صدیقات تھی؟ صواحب یوسف کیا مؤمنات تھی؟ صواحب یوسف کون ہیں؟ وہی عورتیں، مصر کی عورتیں جنہوں نے کانسپریسی کر کے، سازش کر کے وہ گناہوں کا اور ریپ کا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طرح سے ریپ کیا جائے، ان کے سازشیں بنا کے آخر میں ان کو جیل میں بھجوا دیا ان لوگوں نے. ایک معصوم نبی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ کو اب پوری تاریخ کے لیے اپنا دشمن بنا دیا اور کہہ دیا کہ تو صاحب یوسف ہے. اور قرآن نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، جس کی قلب وہ کیسے اس سے پیار کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص ہے جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کے قلب میں ایمان ہے ہی نہیں ہے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. اور سورہ تحریم تو پڑھو مولوی صاحب. اچھا پھر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اور آپ کے مفسرین نے تصریح کی ہے، آپ کا ائمہ نے تصریح کی ہے کہ اس کی شان نزول عائشہ اور حفصہ ہیں، جس کی مثال قرآن میں امرأة نوح و امرأة لوط ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کر سکتے ہیں یا اس کے والد سے پیار کر سکتے ہیں؟ لازمی بات ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امرأة نوح امرأة لوط یہ حضرت نوح حضرت لوط کے شدید ترین دشمن تھے، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عائشہ حفصہ دشمن تھے. اور یہ ان کا سیرت بتا رہا ہے، قرآن کی آیات میں نے قرآن سے آپ کو بتا دیا. اور ان کے والد بھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. اب ہمارے ہاں سورہ لیل کی شان نزول کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ ان کو چاہیے تھا کہ پہلے تحقیق کرتے کہ شیعوں کی اس کی شان نزول کیا ہے. یہ کتاب تفسیر البرہان سید ہاشم البحرانی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 5 چاپ مؤسسۃ البعثہ فی قم المقدسہ. یہاں پہ فاما من اعطى واتقى الى قوله تعالی الا ابتغاء وجه رب الاعلى، یہ سورہ لیل کی آیات یہ دحداح کے لیے. یہ ایک انصاری آدمی تھا، اس کا نام ابو دحداح تھا، اس کے لیے ایک حدیث نہیں ہے، کئی آیات ہیں، ایک آیات ہیں. اور وَسَيَجَنِّبُهَا الْأَتْقَى، وہ جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ قال ذاك امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ علی علیہ السلام کے لیے ہے. وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى قال علی علیہ السلام وشیعته، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے شیعہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. آپ نے یہ بھی غلط کہا وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، کہا یہ رجس سے، اس سے مراد رجس ہے، اس سے مراد رجس نہیں ہے. قرآن نے فرمایا اس سے پہلے جو آیت ہے وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، یہ نارن تلظہ کی طرف اشارہ ہے. سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس نار تلظہ سے، شعلہ ور آتش سے بچایا جائے گا، شعلے والی آتش سے. تم نے کہہ دیا کہ رجس، یہ رجس ہے ہی نہیں، اس رجس کی طرف نہیں جا رہا ہے. اچھا میں نے آپ کو دکھا دیا ہمارے نزدیک جو اس کے متعلق آیات کے متعلق. اب میرے پاس جو ٹائم بچا ہے میں اب استدلال کروں گا ان کے اپنی کتب سے کہ ابو بکر مومن نہیں تھا، ابو بکر مومن نہیں تھا. ملاحظہ فرمائیے یہ آیہ قرآن مجید سورۃ الحجرات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں کمروں کے باہر سے، حجرات کے باہر سے، یہ ان کی عقل نہیں ہے. اب عقل نہیں ہے، قرآن مجید کے الفاظ میں عقل نہیں ہے، یہ ایک شدید ترین مذمت ہے. یہ جتنا گٹیا کافر ہوگا، یعنی سب سے جتنا گٹیا کافر ہوگا، منافق ہوگا، اس کے لیے یہ الفاظ آتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے اس کا پہلی بات ہے کہ ہم اس کو آپ بتائیں گے آپ کو کہ یہ کیسے الفاظ مذمت کے. قرآن مجید سورہ مبارک انفال آیہ نمبر 22 ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین جانور اللہ کے نزدیک خنزیر نہیں ہے، کتا نہیں ہے، لگڑ بگڑ نہیں ہے، بدترین جانور اللہ کے نزدیک شر الدواب، وہ انسان ہے، بظاہر انسان ہے. صم البکم لا یعقلون، الصم البکم الذین لا یعقلون، جو اندھے ہیں بہرے جن کی عقل نہیں ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ 3-4 منٹ میں پیش کرتا ہوں. سورہ اعراف میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جہنم کے لیے ہم نے بہت سارے انسانوں اور جنات کو خلق کیا ہے، جہنم کے لیے ان کی تخلیق کیا. ان کی دل نہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کا دل ہے اس سے سوچتے نہیں. لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں آنکھوں سے حق کو نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں کانوں سے وہ حق بات کو نہیں سنتے. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر ہے. پھر فرمایا یہ جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں، خنزیر سے بدتر، کتے سے بدتر یہ لوگ ہیں. اچھا اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہے. اچھا تو لا یعقل کا کیا مطلب ہوا؟ لا یعقل کا یہ مطلب ہوا کہ یہ بدترین مذمت، یعنی کہ انسان کے جو درجات ہیں سب سے اعلیٰ انبیاء علیہ السلام ہے، معصومین علیہ السلام ہے، پھر اہل ایمان ہے، پھر اس سے نیچے آخر میں سب سے بدترین کافر، سب سے بدترین منافق، سب سے بدتر اللہ کے دشمن کون ہے؟
وہی جن کے متعلق قرآن نے کہا کہ ان کی عقل نہیں ہے. اچھا، ام تحسب انه اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا. کیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ ان کی عقل ہے یا ان کے کان ہے؟ نہیں، یہ جانور کی طرح ہیں، اور یہ جانور کی طرح ہیں، اور بل جانور سے بھی بدتر ہیں. اچھا، یہ پتہ چلا نا. اب وہ سورہ مبارک حجرات کی شان نزول کیا ہے؟ اس کی شان نزول ہے ابو بکر عمر. شان نزول ہے ابو بکر عمر کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بدترین تکفیر، اور بھائی میں آپ کے اپنی کتاب سے دکھاؤں گا، آپ نے ہماری کتاب سے نہیں دکھایا کہ سورہ لیل کی جو آیت ہے وہ ابو بکر عمر کے متعلق ہے. ملاحظہ فرماؤ، صحیح بخاری کہ تفسیر سورۃ الحجرات، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، حدیث نمبر 4847، اس کی شان نزول ابو بکر عمر ہے. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں آپ پیش کروں سنن الکبریٰ للنسائی جزء 5 چاپ مؤسسۃ الرسالہ، یہاں پر حدیث نمبر 5903 بخاری کے سند کے ساتھ، وہی ایک ہی سند کے ساتھ، بخاری کے سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر عمر کے شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے بدتمیزی کی تھی، اپنا آواز بلند کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی حتی انقضت ولو انہم صبروا. یہ سب آیات مذمت کے من جملہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی. تو پتہ چلا اللہ نے جو بدترین تکفیر کیا ان کے قرآن سے اور ان کے اپنے بخاری سے میں نے ثابت کیا، سنن نسائی سے صحیح حدیث کے ساتھ، کہ بدترین دشمن اللہ اور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیخین. بسم اللہ، میرا ٹائم ختم ہے، اب آپ کی باری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی نے جو تلاوت کی وہ سیجنبو ہی پڑھا ہے، ماشاءاللہ غلط. بہرحال اب یہ فرماتے ہیں رجس جو ہے نا وہ ہے اور یہ ہے. میں قرآن سے پوچھ لیتا ہوں رجس سے کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان. جو شیطانی کام ہوتا ہے نا گناہ، وہ بھی رجس ہوتا ہے، وہ بھی رجس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب اس بندے کو قرآن کی لفظی لغات کا نہیں پتا ہے کہ کیا ہے. میں نے کہا تھا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. رجس اور رجز یہ دونوں ایک معنی میں ہیں. یہ نجاستوں، غلاظتوں، شرارتوں، گناہوں سب کو کہا جا سکتا ہے، لیکن قرآن نے بالکل واضح کر دیا من عمل الشیطان کو بھی کہتے ہیں. بہرحال اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق ہیں وہ ہر قسم کے گناہ، رجس، نجاست ہر چیز سے دور کر دیے گئے ہیں. اور میں نے دوسرا یہ کہا تھا اب یہ کہتا ہے جی مجھے انہوں نے تفسیر حوالہ نہیں دیا. بھائی بات یہ کہ علم لغت کی بات ہو تو کس سے حوالہ لیا جائے گا؟ لغویین سے. نحو کی بات ہو تو نحوین سے. صرف کی بات ہو صرفین، صراف سے بات کہی جائے گی نا کہ بھائی جی تم کیا کہتے ہو. میں نے مفسرین کا نہ پیش کیا ابن کثیر کا. ابن کثیر یہ کہتے ہیں اس پر اجماع ہے. بندہ تو وہاں پیش کیا جائے نا، بندہ وہاں پیش کیا جائے جہاں کوئی فرد 1 2 3 4 بندے کہہ رہے ہوں، پھر وہاں روایت بندہ پیش کرتے یار یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے. جب اجماع ہوتا ہے تو اس میں کروڑوں، وہ تو پھر اصول کافی، فروع کافی کروڑ بھی ہو ایک حدیث اس میں نہیں جمع ہو سکتی، کیونکہ لاکھوں کروڑوں جب راوی ہوں گے ایک حدیث میں، ایک روایت میں، ایک تاریخ میں، ایک قول میں، ایک رائے میں، تو پھر وہ کیسے اس کو محیط کریں گی، کیسے اس میں جمع ہو سکتی ہے، کیسے اس میں سما سکتی ہیں. ابن کثیر نے دعویٰ یہ کیا کہ اس پر اجماع ہے. میرا یہ تھا کہنا کہ اگر میرے مخالف کو یہ اللہ یاری صاحب کے پاس کوئی دلیل ہے کہ ابن کثیر کی بات غلط ہے، دیکھیں جی وہ آج کا نہیں بندہ ہے، وہ 500 600 700 سال پرانا بندہ ہے. وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے اور وہ اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کر رہا، اس نے حوالے بھی دیے. پھر جب وہ دعویٰ کر رہا ہے تو ہر چیز جو ہمارے سے پہلے ہوئی تو اس کا ممکن ہے جھوٹ بھی ہو سکتی، سچ بھی ہو سکتی ہے. اس نے اس پر اجماع نقل کر دیا، وہ نقل نہیں کر سکتا. جب اس نے نقل کر دیا تو ان کا کام تھا اس کے خلاف دلیل پیش کرتے ہیں مدافعت میں، ضد میں، کہ بھائی جی یہ غلط کہہ رہا ہے، اس کی سند میں فرق ہے، اس کی روایت میں فرق ہے، فلاں مفسر ہی کہہ رہا ہے. اور ہمارے تو تمام روح المعانی ہو، جامع الاصول ہو، امام رازی کی تفسیر ہو، اس میں بھی یہی لکھا ہے. یہاں تک علامہ روح المعانی نے جلد نمبر 30 اور صفحہ نمبر 152 پہ لکھا ہے وہذه الآیات علامہ سمیت نزلت فی ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ فقد اخرج ابن ابی حاتم عن عروہ ان ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ اعتق 7 كلهم يعذب في الله عز وجل بلال وعامر بن فهيرة والنهدية وابنتها وزنيرة وأم عبيس وأمة بني المؤمل وفيه نزلت وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما تزكى إلى آخر السورة واستدل بذلك الإمام على أنه رضي الله عنه أفضل الأمة. یہ ایسی نہیں نازل ہوئی. امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں جو مستندن ہے، روایتن ہے، نقل کی ہے کہ یہ ابو بکر صدیق نے جو 7 صحابہ اکرام تھے جن کو اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جاتا تھا، ابو جہل وغیرہ، ابو لہب ان کو تکلیف دیتے تھے، ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، تشدد کرتے تھے، اسلام چھوڑ دو، دوبارہ اپنے کفر مشرک ہو جاؤ. وہ بلال تھے، حضرت عامر تھے، حضرت نہدیاں تھی، ان کی بہن تھی، وہ ان کی بیٹی تھی زنیرہ تھی، ام عبیس تھی، اور بنی مومل کی ایک باندی تھی. ان کو پیسے دے کے تو بکر صدیق نے جب دیکھا یہ ان کو بلا وجہ عذاب دے رہے ہیں، حضرت بکر صدیق نے
ان کو ان سے آزاد کرایا کافروں سے، ان کا پیسہ دے گا. اس کے ان کے بارے میں یہاں نازل ہوئی کہ ابو بکر صدیق نے چونکہ اللہ کی راہ میں ایک جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس وقت آپ نے کیا نصیحت کی امت کو؟ اللہم الصلاۃ اور غلام. کیا نصیحت کی کہ میرے بعد نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں کا خیال رکھنا. ابو بکر صدیق نے آپ کے سامنے یہ رکھ کے قائم کیا اور مال اپنا خرچ کیا. ان 7 بندوں کو جو کفار جن کو عذاب دے رہے تھے، جن کو سزائیں دے رہے تھے، جن پر تشدد کر رہے تھے، آپ نے اپنا مال لگا کر ان کو چھڑایا. بھی نازل ہے کو استبانی سے کر دیا. قرآن نے تو دوسری جگہ میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کا کوئی جواب نہیں آیا. اس آیت کی تفسیر میں نے علم لغت کے لحاظ سے معرف باللام کی بتائی تو اس کا کوئی جواب نہیں آیا. میں نے کا مقابلہ کیا تھا کہ رجس ہمیشہ نجاست ساتھ لگ کے علیحدہ ہوتی ہے، اور یہاں ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا کہ آگ تو قریب بھی اس کے پھٹک نہیں سکے. جناب انہوں نے سورہ حجرات کی آیت پیش کی. مجھے سورہ حجرات کی میرے سامنے سورہ حجرات کی ساری آیات، اس میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ سے شروع ہوتی ہے. اس میں کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ حضرت بکر صدیق یا حضرت عمر کی طرف ہلکا سا بھی اشارہ ہو کہ یہ کافر ہیں، منافق ہیں، یہ گناہ گار ہیں، انہوں نے خامی کی، کوتاہی کی. وہ ایک گفتگو کر رہے تھے آپس میں، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کے بتا دیا گیا ہے یہ آیت نازل کر کے. ابھی وہ آیت نازل ہوئی. اب میں سوال کرتا ہوں، جب حضرت بکر صدیق نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطول کائنات کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. یہ بچی والے سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب ان کی بچی کے اوپر کوئی بچی لائی جاتی ہے، جب پیغام نبی پاک کو کتنی تکلیف ہوئی. لیکن جب السلام جب اعلان کر دیا کہ کافر کی کافروں کے سردار کی لڑکی اور مسلمانوں کے سردار کی لڑکی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، کیا علی پر یہ آیتیں فٹ ہوں گی؟ یہ حدیث فٹ ہوگی کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے بڑا تکلیف دی، حضرت بطول کائنات کو، بطول جنت کو، زہرائے کائنات کو اتنی تکلیف دی، نبی السلام کا دل دکھایا، اتنا دل دکھایا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جو نبی علیہ السلام اور مومنین کا دل دکھایا اس کے لیے لعنت ہے دنیا جہان میں. ہم یہ حضرت علی کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، اس وجہ سے کہ ابھی وہ حکم نہیں نازل ہوا. پھر اس طرح ہی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وانتم سکارا، جب تم نماز کے قریب نہ جاؤ تم نشے میں ہو. حضرت علی نے نماز پڑھا، لیکن آیت بعد میں نازل ہوئی آئندہ آپ نے شراب پی کے نماز کے قریب نہیں بھٹکنا. تو پھر کیا ہم وہ آیت حضرت علی پہ فٹ کر سکتے ہیں؟ یہ آیات ہیں اس سے پہلے کی کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے. اور دوسری بات، اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ آیات کا بھی شان نزول ایک نہیں ہوتا، 4 4 5 5 ہوتے ہیں. اب یہ آیت کا شان نزول ایک نہیں ہے، اس پر یہ قطعی میں نے جو پیش کیا شان نزول مفسرین کا اجماع پیش کیا. پھر ایک ابن ابی حاتم جو مسند روایت کرتا ہے اس کا بتایا شان نزول. 7 بندوں کو حضرت بکر صدیق نے آزاد کرایا تھا پیسے دے کر. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ لقب دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ عنوان فٹ کیا. اتقا کا لقب جب ملا حضرت بکر صدیق کو، انہوں نے کوئی ایسی روایت بخاری شریف سے پڑھی ہے اس میں کسی میں نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ بکر صدیق کافر ہو گئے، منافق ہو گئے، مشرک ہو گئے یا اسلام سے نکل گئے. اگر وہ نازل ہو گئی تو پھر وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى تو اس کے خلاف ہے. قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ عاقل کے کلام میں تضاد نہیں پایا جاتا، تعارض نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ایک جگہ اتقا کو کہے، دوسری جگہ اس کو کوئی شر الدواب کہے، ایک جگہ سمون بکمن عمیون کہے، دوسری جگہ اتقا کہے، ایک جگہ کہے جی تو جو ہے جنتی ہے، جنت جنت تیری ہمیشہ ہمیشہ ہم نے لکھ دی ہے. کلام نفسی میں بھی جنت ہے، کلام لفظی میں بھی جنت ہے. ابو بکر صدیق نے کر کے دکھایا، پوری امت نے دیکھا، پوری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، تفسیر اس سے بھری پڑی ہے کہ ابو بکر صدیق اس کے عین مکمل طور پہ مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. لیکن جو روایت ابھی نازل ہی نہیں ہوئی، جو حدیث ابھی آئی نہیں، جو حکم خدا ابھی نازل ہی نہیں ہوا، اس کو کسی پر منطبق کرنا یہ کور عقل کور باطل کی بات ہے کہ جس کی عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو. قرآن حدیث تو بہت دور کی چیز ہے. جو اتنا نہیں سمجھتا کہ آیا اس کے بعد قرآن واضح کرا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے اگر آئندہ تم نے یہ کیا، سورہ حجرات سے لفظ موجود ہیں ان الذین ینادونک میں سورہ حجرات جو انہوں نے پوری نہیں پڑھی، کہتے ہیں مجھے قرآن آتا ہے لیکن انہوں نے پوری پڑھ دیتے تو پھر یہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہ پڑتی ہے. میں پوری ساری سورت پڑھ کے آپ کو سناؤں گا کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں کہہ رہا ہے اور یہ بندہ کیسے مس گائیڈ کر رہا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رسول کے سامنے کوئی گفتگو ایسی نہ کرو، آپ سے سبقت نہ لے جاؤ اور اللہ سے ڈرو، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو اللہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے نیچا رکھو اور اس کے سامنے ایسے باتیں نہ کرو جیسے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہو. اگر تم نے ایسے کیا ان تحبط اعمالکم، تمہارا اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں رہے گا. ان الذین یغضون اصواتهم عند
रसूलुल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, और अल्लाह ताला वो लोग कि जिन्होंने अपनी आवाज़ों को पस्त कर लिया अल्लाह के रसूल के सामने, ये वो लोग हैं जिनके अल्लाह ने क़ुलूब का इम्तिहान लिया। इस आयत में ही बताया जा रहा है कि अबू बकर सिद्दीक़ को जब तंबीह की गई थी तो दोबारा उन्होंने, ऐसा कभी भी नहीं पेश हुआ है वाक़या, अगर है तो ये पूरी तारीख में, पूरी हदीस में, पूरी शरीयत में दिखा दें अबू बकर सिद्दीक़ ने नबी अलैहि सलाम की बात में गुफ्तगू की हो। बल्कि सहाबा इकराम अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर के बारे में ये फरमाते हैं, नबी हम सहाबा खुद कहते हैं कि हम ये सोचते थे बद्दू को या देहाती कोई बंदा है, वो आके बताए हमारे, अब नबी साहब से सवाल करे तो वो सवाल जब नबी पाक का जवाब दे, हमें भी उसकी तालीम के जरिए हमें भी तालीम हो जाए, हमें भी इल्म हो जाए। और यहाँ ये बता रहे हैं कि इन लोगों ने, अल्लाह ताला ने इनके दिलों का इम्तिहान ले लिया। किन का? जिनने जे वो पहले कर रहे थे बातें, वो अबू बकर कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उनके दिलों का इम्तिहान ले लिया। अगर अल्लाह ताला आगे टाइम खत्म है आपका, टाइम खत्म है भाई, टाइम खत्म है भाई। अच्छा, मैं अपना टाइम शुरू कर दूं। मोहतरम नाज़रीन और मोहतरम मुफ्ती साहब ने फिर हमने इनसे मुतालबा किया, इन्होंने खुद शुरू में कहा था कि मैं वो मुसल्लमात खस्म से, वो बातें जो शियों के नजदीक मुसल्लम हैं, उनसे दलील पेश कर ले आऊंगा। अब ये आयत जो है सूरह लैल की, वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, ये कहते हैं ये अबू बकर की शान में। तो आप शिया कोई ओपिनियन पेश करें ना, कोई शिया हदीस, कोई शान नुज़ूल की, ये अबू बकर की शान में है। आपने तो इब्न कसीर, इब्न अबी हातिम, तफसीर रूहुल मानी, इनसे नकल किया है, और कि कहते हैं कि इन लोगों ने इजमा किया। आप लोगों के इजमा का हमारे पास क्या अहमियत है? आप लोगों का इजमा है कि अबू बकर उमर खलीफा है, हमारा इजमा है कि अबू बकर उमर दीन में शामिल ही नहीं है, दीन से खारिज है। जब आपका आपका इजमा जब कुरान के खिलाफ है, आपके इजमा जब अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ है, आपका इजमा जब कुरान मजीद के खिलाफ है, उस इजमा से आपकी अपनी जलालत और गुमराही और दीन से दूरी साबित होती है। आप हमारे कुतुब से साबित करें ना कि वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, इससे मुराद अबू बकर है। कोई हदीस सही लेख पेश करें, मैं इसी वक्त मज़हब इशा को छोड़ दूंगा, इसी वक्त छोड़ दूंगा। आप किस इब्न कसीर की बात, रूहुल मानी की बात, इनकी बातों को नकल करना, इनकी बातें खुद उलमा के अक़वाल, आपके खुद अपने मज़हब में हुज्जत नहीं है, उसको हमारे ऊपर हुज्जत बनाने के चक्कर में आप। अच्छा, फिर आपने कहा कि अबू जहल की बेटी कैसे निकाह करने की कोशिश, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ आपने घटिया ज़बान के उन्होंने नस्तजीरु बिल्लाह शराब पीने की कोशिश की। ये कोई हशिया हदीस नहीं है, ये आप लोगों ने दीन अपना नवासिब से लिया है। आपका इमाम है मुआविया, आपके खुलफा हैं बनी उमैया, बनी अब्बास, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के कातिलीन है। लाज़िमी बात है आपकी कुतुब में ऐसी बातें होंगे। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ माफ किया? अब भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ आपने नमाज की हालत में उनको कह दिया कि उन्होंने बुतों की तारीफ शुरू कर दी। वइन्नहु लगरानीकुल उला शफाअतुहुन्ना तुरतजा, ये बुखारी में मौजूद है। बुखारी में दूसरे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में उन्होंने बुतों की पूजा किया। तुमने जब पैगंबर को माफ नहीं किया, तुमने जब पैगंबर के वालिदैन को मुशरिक बना दिया इजमा के साथ। तुम्हारा अबू हनीफा उसका फतवा, उसने किताब लिखी है, क्या हुआ कि नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन दोनों जहन्नमी है, नस्तरी मुशरिक और जहन्नमी है। तुमने पैगंबर को नजसादा बना दिया। तो तुम अगर इतनी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से तुम्हारी दुश्मनी है, तुम अगर ये हदीस नकल करो कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने शराब नस्तजीर बिल्लाह पीने की कोशिश किया, तो उससे तुम्हारा अपनी निफाक वाज़ेह हो जाए। तुम शिया किताब से दलील लेके आओ ना। तुम कहते हैं अबू जहल की बेटी, वो हदीस पेश करो। मौलवी साहब मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। जब भी एक इस्तेदलाल करते हैं वो हदीस पेश किया जाता है, हदीस के अल्फाज पढ़े जाते हैं, वो पेश किया जाता है ताकि उसको तर्जुमा किया जाता है। इस्तेदलाल तब होती है। आप मुझ पे ना छोड़े कि मैं हदीस आपके लिए पढ़ूं। अगर आपने कोई शिया हदीस कोट की और हदीस को आपने नहीं पढ़ा, उसका हवाला नहीं दिया, अल्फाज उसके नफ्स अल्फाज नहीं पढ़े, तो इसका मतलब यही है कि आपने इस्तेदलाल ही नहीं किया है। उसको हम जवाब देने के उसके बिल्कुल पाबंद नहीं है, क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब उसी हदीस में है। अच्छा, फिर मैंने आपसे पूछा भाई कि कोई शिया, पिछले अपने गुफ्तगू में कहा शिया हवाला दे दो, शिया हवाला आपने एक नहीं दिया कि ये अल-अत्क़ा वाली जो आयत है वो वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, ये अबू बकर के लिए। हमने अब हुमैरा के मुताल्लिक़ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुमैरा को सवाहिब यूसुफ बोला है, बुखारी में भी मुस्लिम में भी। उसका जवाब दे दो, जवाब नहीं दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की सूरह लेकर आए, सूरह तहरीम, इन दोनों की मजम्मत में, आयशा हफ्सा की मजम्मत में। दिल इनका टेढ़ा, दुश्मन रसूल ये, व इन तज़ाहरा अलैहि, तुम नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो, इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा, दिल तुम्हारा टेढ़ा। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत। और भाई मैं ये सब आयत मैंने कोट की, एक का भाई तुमने जवाब नहीं दिया, तुमने एक कभी जवाब नहीं दिया। अच्छा, फिर कहते हो कि अबू बकर ने बड़े माल खर्च किए। अबू बकर ने क्या किया भाई साहब? अबू बकर ने बड़े माल खर्च किए। वो 5-6-7 आदमी गुलामी में थे। वो किसी शिया हदीस से आपने कोट किया भाई? और मेरी तरफ देखो वसीम, मुफ्ती वसीम साहब मेरी तरफ देखें, आपने कोई शिया हदीस दिखाया? हर फिरका इद्दिआ कर सकता है कि मैं हक पर हूं, मेरे इमाम हक पर हैं। उसकी जो अगर मुसल्लमात में से नहीं, मुतवातिरात में से नहीं, मुश्तरकात में से नहीं, उसकी क्या अहमियत है? मैं आपके अपनी कुतुब से पेश करता हूं। यह किताब है अल-मुनम्मिक़ फ़ी अख़बार कुरैश। मैं माफी चाहता हूं, मैं सिर्फ 5 मिनट बोलूंगा क्योंकि टाइमर नहीं लगाया मैंने, गलती हो गई है। मैं 5 मिनट मजीद लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अल-मुनम्मिक़ फ़ी अख़बार कुरैश लिमुहम्मद इब्न हबीब अल-बगदादी, चाप दार आलम अल-कुतुब। यहां पे मुलाहिज़ा फरमाइए अजीज़ों, सफ़हा नंबर 371 में
ابو بکر کے خاندان، ابو بکر کا کیا خاندان ہے؟ بنی تیم ہے، بنی تیم ہے. اگر میں کسی وقت عرب کے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ بنی تیم یہ خاندان، یہ عشیرہ کتنا ہی گھٹیا خاندان تھا، وہ الگ بات ہے، وہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے کہ پورے عرب میں قریش سب ایک جیسے نہیں ہیں کہ سب قریش ایک جیسے ہیں، مجد میں، شرف میں، عزت میں، بعض اعلیٰ درجے کے، بعض گھٹیا ہیں. اچھا ان کے خاندان کا بڑا آدمی کیا نام تھا اس کا؟ عبداللہ ابن جدعان تھا. یہ عبداللہ ابن جدعان قریش کے سرداروں میں سے تھا، یعنی بنی تیم کا سردار تھا. یہ ابو بکر کے خاندان کا سردار تھا. اچھا وكان له مناديان يناديان احدهما باسفل مكه والاخر باعلى مكه، كان المناديان ابو سفيان بن عبد الاسد وابا قحافه. اس کے دو منادی تھے کہ لوگوں کو ابھی جیسے آپ اتوار بازار جاتے ہیں، جمعہ بازار، پیاز 2 روپے، پیاز 2 روپے کے، اس طرح اس زمانے میں منادی ندا دیتے تھے کہ ادھر آ جاؤ. ایک اس کا کون تھا منادی؟ 2 منادی تھے. ایک کا نام ابو سفیان ابن عبد الاسد تھا، دوسرا اس کا منادی کون تھا؟ ابو قحافہ، ابو بکر کا باپ. یہ کتاب تعویل مختلف الحدیث ابو محمد مسلم ابن قتیبہ، یہاں پر نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن کسب الامام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی اپنی کنیز سے زنا کروا کے اس سے پیسے جمع کرا دے، یعنی اس کا کیا کرے، اس کا پمپ بنے، زنا کروا دے، کاروبار کرا دے زنا کا. قال ابو محمد ان الكسب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله هو اجر البغاء، وكان اهل الجاهليه يأمرون اماءهم بالبغاء ويأخذون اجورهن. جاہلیت کے لوگ اپنے کنیزوں سے زنا کرواتے تھے، اس سے پیسے جمع کرتے تھے. اچھا وكان لعبد الله بن جدعان اماء يساعين، عبداللہ ابن جدعان کے کنیز تھے اور وہ کنیزوں سے زنا کرواتا تھا. وهو في الجاہلیہ سید التیم، جاہلیت میں وہ بنی تیم کا، ابو بکر بنی تیم میں سے، عائشہ بنی تیم میں سے، یہ بنی تیم کا سردار تھا. اور اس کا ملازم کون تھا؟ ابو بکر کا باپ. اس کا وہاں پہ چکلا تھا مکے میں جاہلیت میں، اسلام سے پہلے. اس کے چکلے میں ملازم کون تھا؟ ابو قحافہ. اب بھائی اگر اتنا پیسے والا تھا ابو بکر، وہ 7 غلاموں سے آزاد کرنے سے پہلے نا اپنے بوڑھے باپ جو اندھا بھی ہو چکا تھا اس کو چکلے کی ملازمت سے نکال دیتا. فانزل اللہ عز وجل ولا تکرہوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. اللہ نے آیت نازل کی ہے کہ کنیزوں سے تم زنا نہ کروانا بند کرو. کتاب المعارف لابن قتیبہ لابی عبداللہ محمد بن مسلم، یہاں پر بھی صناعت اشراف القریش، اشراف قریش کے کیا کام، بزنس کیا تھے. وكان عبد الله بن جدعان نخاسا جوار له جوار يساعين ويبيع اولادهن. عبداللہ بن جدعان جو لیڈر تھا ابو بکر کے خاندان کا، سردار تھا ان کا، اور اس کا والد ابو بکر کا والد ابو قحافہ اس کا ملازم تھا. کیا ملازمت؟ کوئی عزت والی ملازمت، سڑک پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو پکڑ کے لے جاؤ وہاں پہ چکلے میں کہ یہاں پہ تم آ کے زنا کرو تاکہ ہمیں کچھ پیسے مل جائے، اس کو کچھ کمیشن ملتا ہوگا. وہ عبداللہ بن جدعان نخاس تھا، برد فروش تھا. اس کے کیا تھے؟ اس کے کنیزیں تھیں، یساعین، زنا کرواتا تھا ان کنیزوں سے. وَيَبِيعُ أَوْلَادَهُنَّ، اور ان کنیزوں کے سے جب اولاد بھی پیدا ہوتا تھا تو ان اولادوں کو بھی غلامی میں بیچ دیتا تھا. کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، تعلیف الدکتور جواد علی، جزء الرابع، کتاب بغداد سنہ 1993 میں چھپیا. ويذكر اهل الاخبار ان عبد الله بن جدعان كان نخاسا له جوار يساعين ويبيع اولادهن. عبداللہ بن جدعان ابو بکر کے والد کا جو امپلائر تھا، اس کے ہاں یہ کام کرتا تھا، اس کے چکلے میں یہ ملازم تھا. اس کے کنیز تھے اور وہ کنیزوں سے کیا کرتا تھا؟ زنا کرواتا تھا. فکان جواری توجر للرجال، ان کے کنیزوں کو مردوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا. وما ينتج به عن هذا السفاح من نسل يربى فيبقى منه عبد الله ما يشاء ويبيع منه ما يشاء. پھر وہ کنیزیں وہ پریگننٹ بھی ہو جاتی تھیں، حاملہ ہوتی تھی، ان کے بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو جس کو چاہتا تھا یہ غلامی میں بیچ دیتا، جس کو رکھنا چاہتا تھا اپنی کاروبار کے لیے وہ رکھ لیتا تھا. اچھا یہ مختلف کتب میں موجود ہے. تو عرض یہ ہے میرے محترم بھائی، آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے 6-7 آدمی کو اس کو اپنے پیسے سے خرید کے اس کو آزاد کر دیا. اور بھائی آپ مجھے بتاؤ یہ کسی کتاب میں ہے؟ کسی کتاب آپ نے حوالہ دیا ہی نہیں، اپنے کتابوں سے کوٹ کرتے ہو. میں نے آپ کو اپنے کتابوں سے کوٹ کیا کہ نہایت فقیر لوگ تھے اور ان کا خاندان نہایت سب سے جو بے عزت خاندان ہے، اور اس کے والد صاحب کہاں کام کرتے تھے؟ چکلے میں ملازم تھے. اگر یہ اتنا ہی پیسے والا تھا نا، ابو قحافہ اندھا تھا، اپنے بزرگ اندھے والد کو یہ غیرت آتا ہے اس کو چکلے کی ملازمت سے نجات دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کو غلامی سے خرید کے آزاد کرتا. بسم اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ یہ سب جھوٹ ہے بھائی، کہ اس نے بڑے پیسے تھے، اس کے بڑے کاروبار تھے، لوگوں کو یہ تو اتنے ذلیل لوگ تھے. ان کا آپ کی کتابوں ایک بھی کتاب میں نے کوٹ نہیں کیا. بسم اللہ. مفتی صاحب. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. پہلی بات انہوں نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کے والدین کے بارے میں ہم نے کہا وہ مشرک ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فروعات میں مجتہد ہیں، اصول میں مجتہد نہیں ہیں. اصول میں ہم ان کی تقلید نہیں کرتے، اصول میں ہم قرآن و حدیث کی قطعی باتوں کو لیتے ہیں. اب یہ بات دیکھ لیں، یہ میرے پاس ہے اشرف الفتاوی، یہ جامعہ اشرفیہ لاہور سے چھپا ہے.
ٹھیک ہے، یہ دکھا رہا ہوں میں جامعہ اشرفیہ، یہ مولانا عبید اللہ صاحب، مولانا عبدالرحمن اشرفی، مولانا فضل الرحمن اشرفی، معہد ام القرا جو ہے اس کا ناشر ہے، پبلشر ہے، اور یہ جناب اس کے صفحہ نمبر ہے 46۔ سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اہل سنت کا مسلک۔ سوال: مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تھا اور حضور پر ایمان لائے تھے، مگر اہل سنت جماعت کا مسلک یہ ہے کہ اہل مسائل میں الجھنا اور بحث کرنا جائز نہیں۔ آگے فتاوی شامی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 497۔ وَيَنبَغِي أَلَّا يَسْأَلَ الْإِنسَانُ عَمَّا لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ كَمَا يَقُولُ كَيْفَ حَبِطَ جِبْرِيلُ وَأَبَّاءُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ عَلَىٰ أَيِّ دِينٍ۔ یہ کہ حضرت جبریل اترے نہیں اترے اس کے بارے میں سوالات، غیر متعلقہ باتوں کے بارے میں سوالات نہیں کرنے چاہیے جس کے بارے میں بندے کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارا مسلک یہ نہیں ہے، اور جب یہ سوال کریں گے ہمارے پہ الزام لگائیں گے امام حنیفہ کا، تو امام حنیفہ سے 3 قسم کی روایات ہیں۔ ایک متواترات ہے جنہیں ظاہر الروایت کہتے ہیں، اور مفتہ بھی جو ہوگا، معمول بھی جو ہوگا وہ پیش کریں گے، وہ ہمارے ہاں مسلمات قسم بنے گا ان کا شیعوں کے۔ ایسے غیر متعلقہ بات پیش کر کے یہ بات نہیں کر سکتے۔ امام حنیفہ سے ساری جو روایات ہیں وہ قطعی متواتر نہیں ہیں، وہ بعض شاذ بھی ہیں، بعض جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں بعض ضعیف بھی ہیں، بعض شاذ بھی ہیں، بعض منکر بھی ہیں، بعض جو ہے من گھڑت بھی ہیں۔ اس طرح یہ ہے، تو ہمارا مسلک جو تھا وہ بتا دیا والدین کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ دوسرا انہوں نے کہا جی صحابہ یوسف کی بات نہیں کی۔ پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا جی ہماری شیعہ کتاب پیش نہیں کی۔ بھائی میں جب شیعہ کتاب کو مانتا نہیں، میں کیوں پیش کروں؟ میں نے تو قرآن پیش کی ہے۔ قرآن پیش کرنے کے بعد میں نے لغت عرب پیش کی ہے، میں نے صرف نحو کے اصول پیش کیے ہیں، معرب باللام پیش کی ہے۔ کیا کلام نفسی کلام لفظی کی بحث کو یہ نہیں مانتے؟ میں نے اس میں کوئی سنی کتاب پیش کی ہے، میں نے عقلی دلیل دی ہے، عقلی نحوی دلیل دی ہے، صرفی دلیل دی ہے، لغوی دلیل دی ہے۔ لغوی دلیل اگر یہ کہیں کہ لغوی دلیل غلط ہے، لغت کے لحاظ سے اس کا انکار کریں، اس کا رد کرتے، ان کے پاس چونکہ دلیل نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں، جو میں نے وہ تو روایات ہم نے نقل کی اس وجہ سے کہ لغت عرب عقل یہ دلالت کرتی اس بات پہ کہ ابو بکر صدیق ایسا کرتے تھے، اور قرآن نے قطعیت سے یہ کہہ دیا کہ یہی تھے۔ تو جب ہمارے مفسرین نے اس پر اجماع نقل کیا تو ان کے پاس اگر دلیل ہوتی اس اجماع کے خلاف کوئی بات نقل کرتے۔ انہوں نے قتیبہ سے جو نقل کیا کہ یہ چکلا چلاتے تھے، یہ کرتے تھے، کیا انہوں نے حدیث متواتر نہیں پڑھی بخاری مسلم سے؟ اور ان کی اصول کافی میں نہیں، ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدی ما کان قبلہ، کہ اسلام کفر اور شرک کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات، اس کا وقوع ہے یا نہیں ہے، اس کا وقوع قبل اسلام اگر بالفرض تھا ہوتا، ہم نہیں مانتے کہ تھا، اس کے بارے میں حدیث متواتر بخاری مسلم سے پڑھنے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، حدیثوں کہ حضرت کعب بن احبار، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ اسرائیلی روایات کے بارے میں جو اسلام سے پہلے کی روایات ہیں ان کے بارے میں بڑا غور و خوض کرتے ہیں، بڑے متفکر رہتے ہیں، بڑی دلچسپی لیتے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اصول فرمایا، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لا تصدقهم ولا تکذبوا، لیکن اس کی تم تصدیق بھی نہیں کر سکتے، تردید بھی نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے ان کے نبیوں کی صورت، سیرت اور کردار اور سنت اور تم دین کو رد کر دو، اور ہو سکتا ہے وہ تحریف ہو اور تم غلط تحریف کو دین بنا دو۔ تو اب وہ اسرائیلی روایات بنیں گی نبی علیہ السلام سے پہلے یا اسلام لانے سے پہلے، اگر وہ تھیں بھی اول تو نہیں ہو سکتی، ہم نہیں مانتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تصدقوهم ولا تکذبوهم، یہ اس اصول کی نفی کر رہا ہے۔ تو دوسری بات انہوں نے یہ سوال کی تھی، سوال کیا جناب علی، انہوں نے جو حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی کو پیغام نکاح بھیجا، تو اس کی روایت نہیں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 ہے، قدیمی کتب خانہ ہے، صفحہ نمبر 290 ہے، باب من فضائل فاطمہ رضی اللہ عنہ، اس کی حدیث ہے جناب علی حدثنی عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی اخبرنا ابو الیمان اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی علی بن الحسین مسور بن اخبرانی، غلط بیچ میں نہیں بولنا، اخبرانی پڑھ دے، کتاب کھولو پھر بات کرنا۔ قال اخبرنی علی بن الحسین ان المسور بن مخرمہ اخبره ان علی بن ابی طالب خطب بنت ابی جہل وعنده فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما سمعت بذلك فاطمہ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت له ان قومك يتحدثون انك لا تغضب لبناتك وهذا علی ناكحا ابنة ابی جہل۔ قال المسور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال اما بعد فاني انكحت ابا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني وان فاطمه بنت محمد مزغه مني وانما اكره ان يفتنوها وانها وانها والله لا تستمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد ابدا۔ قال فترك علي الخطبه، جب حضرت نبی علیہ السلام کو شکایت کی فاطمہ نے کہ حضرت ابوبکر جو یہ حضرت علی ہیں یہ میرے ساتھ ساتھ
اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں ابو جہل کی بیٹی سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، آپ نے پھر کہا کہ جناب یہ ایک کافر کی سربراہ کی بیٹی اور مسلمانوں کے امام کی بیٹی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو صدیق نے، حضرت علی نے ارادہ ہی ترک کر دیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت میں نے پیش کر دی۔ اچھا، انہوں نے دوسری بات کی صواحب یوسف، انہوں نے یہ بات کی بھائی ہم صواحب، یہ صاحبہ کی جمع ہے۔ یہ کس کی جمع ہے؟ صاحبہ۔ اور صاحب کا بھی معنی ہم بڑا اچھا کرتے ہیں اور صاحبہ کا معنی بھی ہم اچھا کرتے ہیں۔ صاحب کی جمع اصحاب ہے۔ ہم اگر نیک ہوں تو اصحاب پیغمبر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ خود ازواج مطہرات کہتا ہے، امہات وازواجہ امہاتکم وازواجہ امہاتکم۔ تو نبی علیہ السلام، نعوذ باللہ خاکم بدان خاکم بدان، نبی علیہ السلام کو نہیں شرم آئی حضرت عائشہ سے ایسے بیٹے، ایسے بندے کی پوتی سے نکاح کر رہے ہیں جس کا کوبہ خانہ تھا، جس کا زنا کا اڈا تھا، جس کا ابو قحافہ اگر زنا کے اڈے چلاتا تھا، کوبہ خانہ چلاتا تھا، ہیرا منڈی کھولی ہوئی تھی اس نے، ٹھیک ہے، اور اس کا اسلام لانے کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہوا، وہ گناہ بالفرض اول تو یہ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو احساس نہیں ہوا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کرنے لگا جو ایسے دوسرا جو عمر ہے اس کی بیٹی سے شادی کی ہے؟ تو سارے جناب علی کیا کیا چیزیں، یہ تو گستاخ ہیں، ان کے تو ایمان سلب ہو گئے ہیں۔ جیسے نے سورہ حجرات کی آیتیں پڑھی، جب میں نے کہا ترجمہ کرو اور وہ آیتیں پڑھ کے بتاؤ، وہ نہیں پڑھی، اس طرف نہیں گئے، میں خود پڑھ رہا ہوں، ان کی دلیل میں پڑھ رہا ہوں، اور میں ذہن میں رکھیں سامعین، لسنر، آڈینس، یہ ذہن میں رکھیں، میں پیش کر رہا ہوں قرآن سے زیادہ، قرآنی آیات سے، اس سے استدلال کر رہا ہوں، عقلی نقلی میں، عرب کے لحاظ سے، لغت و شرع کے لحاظ سے۔ اور بات ہے کہ ہم صاحب کی جمع اصحاب اور صاحبہ کی جمع صواحب کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک جو حضرت یوسف، اور دوسری بات انہوں نے بڑی کمال کی ہے کہ وہ صواحبہ جو ہیں حضرت یوسف، وہ کیا تھی بھائی؟ تو آپ دلیل کیا تھی؟ آپ نے اس پر کوئی دلیل؟ کافرہ تھی۔ ہاں، اگر وہ کافرہ کہتی ہیں، مشرکہ کہتی ہیں، صواحبہ کافرہ تھی، اگر مشرکہ تھی صواحبہ یوسف، تو پھر تو مشابہت غلط ہو جائے گی۔ اگر وہ صرف نبی علیہ السلام نے اتنی بات فرمائی اور ان کو اتنا نہیں پتا، کیونکہ مختصر و معنی لگتا نہیں پڑے، فصاحت بلاغت سے ان کو مناسبت نہیں ہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا شیر، اس کا مطلب یہ نہیں اس کی چار ٹانگیں ہو جاتی ہیں، وہ بندوں کو شیروں کی طرح دھاڑنے لگ جاتا ہے، وہ شیروں کی طرح جو ہے بندہ وہ لوگوں کو کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، آدم خور بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب ہم کسی کو گدھا کہتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کے پیچھے دم لگ جاتی ہے، وہاں کرنے لگ جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ عقل کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اب جو ہمارا ایک دوست ہے وہ فرماتا ہے جن کو عقل نہیں تے مجھے عقل نے تے سوچا ہی سوچا، تو عقل استعمال کرنی پڑے گی، یہ استعارہ ہے، فصاحت بلاغت استعمال دیکھنی پڑے گی۔ نبی علیہ السلام جو کہنا صواحب یوسف، جیسے وہ حضرت ابو صدیق نبی کی صورت اور آپ کے حسن و جمال میں منہمک ہو گئی تھی، تو میں مدد مقابل سے پوچھوں گا نبی کے جمال میں منہمک ہونے والا کافر یہ دلیل مشرک ہونے کی دلیل ہے؟ اگر آپ کی علمیت اور اتنی عربی لغت سے مناسبت ہے پھر اللہ ہی حافظ آپ کا۔ تو بھائی جناب وہ صواحب یہ ہے کہ جس طرح وہ آپ کے حضرت یوسف کے حسن و جمال میں مشغول اتنی ہوئی کہ ان کے ہاتھ کٹ گئے، تو اس لیے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر جو آپ فرماتی ہیں کہ اگر جو یوسف کی صواحب ہے نا وہ میرے سرتاج کو دیکھ لیتی، لآثرن بالقتل قلوب علی الید، وہ پھر دل کاٹ لیتی۔ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ اسی کے تناظر میں آپ فرماتی ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو کیا کر لیا؟ انگلیاں کاٹ لی۔ اگر میرے یوسف کو دیکھ لیتی تو وہ دل کاٹ لیتی۔ آثرنا بالقتل قلوب علی الید۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ یہ ہمارے نزدیک معنی غلط نہیں ہے اس کا، آپ کا ذہنیت چونکہ گندی ہے، صحابہ کرام کے بارے میں بدعقیدہ ہے۔ ٹائم ختم ہے آپ کا، ٹائم ختم۔ تھینک یو میرے بھائی۔ محترم ناظرین، پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی شے حدیث، کوئی شے کتاب، کچھ بھی کوٹ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق وہ کافر ہیں یا نہیں ہیں، یہ ان کے متعلق انہوں نے 1-2-3 اشرف تھانوی پتہ نہیں کن کن کا فتوے نقل کیے، پھر انہوں نے بھی فتویٰ دیا کہ اس کے متعلق نہ پوچھو ہم سے کیونکہ ان کے پاس بھی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بھائی یہ 2-3 علماء کے جو اقوال ہیں یہ کسی پہ حجت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی چیز حجت ہے آپ پر، سب سے پہلے تو بخاری اور مسلم ہے، دونوں نے حدیث نقل کی ہے۔ آپ کے پاس میں آپ چیلنج دیتا ہوں وسیم صاحب، اب آپ آج کے پروگرام میں آئندہ جا کر ریسرچ کر کے لے کے ایک حدیث صحیح لے کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین آپ کے ہاں مومن تھے، ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ آپ کے پاس بخاری مسلم ہے، اس پر آپ کے فرقے کی اجماع ہے کہ بخاری مسلم صحیح ہیں، دونوں نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان نہیں ہیں۔ اچھا، پھر ابو حنیفہ کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کے بعض اقوال ضعیف ہے، اس کی کتاب فقہ الاکبر، اس کی شرح لکھی ہے ملا علی قاری ہروی حنفی نے، وہ بھی خود بھی حنفی ہے، وہ اس کے کتاب میں موجود ہے، اس کے کتاب میں موجود ہے، یہ کوئی قول نہیں ہے کہ اس سے منقول ہے، اس نے اپنے کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق یہ گستاخی کی ہے کہ دونوں کو مشرک اور دونوں کو کافر اور دونوں کو جہنمی بولا ہے، اور آپ ایسے شخص کی تقلید کرتے ہیں
وہ آپ کا امام ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ حجت نہیں ہے. کون حجت ہے؟ وہ غیر معلوم مجہول عالم جس کی کتاب آپ کے ہاتھ میں تک 2-3 انہوں نے کام سے سوال بھی نہ کرو, وہ حجت ہے. بخاری مسلم حجت نہیں ہے. ابو حنیفہ جو ہے جو آپ کا امام ہے وہ حجت نہیں ہے. عجیب بات ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ سیجنبها الاتقى, اتقا سے مراد ابو بکر ہے. اس پہ کوئی دلیل لے کے آئیں. کہتا ہے میں کیا دلیل لے کے آؤں؟ میں نے عقلی دلیل لایا. اور بھائی اس میں کوئی عقلی دلیل ہے کہ اس سے مراد ابو بکر ان کی عقل ہے یا نہیں ہے؟ کون سی عقلی دلیل کہ اس اتقا سے مراد ابو بکر ہے؟ کہتے ہیں صرفی نحوی دلیل لے کے آؤں. کون سی صرفی نحوی دلیل لے کے آئیں کہ اس سے مراد ابو بکر ہے؟ آپ نے کوئی دلیل نہیں لایا بھائی, سوائے ابن کثیر ابن ابی حاتم سے کچھ آپ نے نقل کیا اور اس سے کس سے نقل کیا؟ کتاب روح المعانی سے آپ نے نقل کیا. کوئی شیعہ کوئی کتاب نہیں لایا اور اجماع کا ادعا کیا. اور بھائی آپ کے اجماع کی کیا ویلیو جب میں نے آپ کو شیعہ کتاب سے حدیث دکھا دیا؟ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ جب یہ کتاب البرہان جلد نمبر 5 میں نے حدیث دکھا دیا, امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى ان ابی عبداللہ علیہ السلام سیجنب الاتقى قال ذلك امیر المؤمنین علیہ السلام وشیعته, یہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے شیعہ ہیں. اور پھر بھی اسی اپنی جہالت پہ لگا ہوا ہے کہ سیجنبها جو ہا ہے سیجنبها یہ رزق کی طرف جاتا ہے. بھائی قرآن پڑھو, نارن تتلظى ہے, یہ جہنم کی طرف جاتا ہے, رزق کی طرف نہیں جاتا. بہر یہ باتیں آپ کے لیے سخت ہیں, سمجھ نہیں آتی آپ کو. اچھا پھر اجماع نہیں کہنا کہ اجماع ہمارے نزدیک کلام ائمہ ہداۃ معصومین علیہ السلام حجت ہے. آپ کے پاس بھی حجت ہونا چاہیے کیونکہ وہ قرآن کے عدل ہیں. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی, ان کا کوئی قول نہیں ہے کہ اتقا سے مراد ابو بکر ہے. پھر انہوں نے میں نے سکھا تھا کہ کوئی شیعہ حدیث پیش کرو ابو جہل کی بیٹی والی, وہ پھر بخاری سے حدیث انہوں نے کوٹ کی. ان کی حالت یہ ہے بخاری کی حدیث نقل کیا. اور میں نے کیا کہہ دیا جب بخاری مسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر بنا دیا آپ لوگوں نے, جب آپ لوگوں نے بخاری میں اور آپ کے کتب نے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں بتوں کی پوجا کی انہوں نے, تلک الغرانیق العلا شفاعتهن ترتجى. تو آپ اس بخاری کی کیا اہمیت ہمارے نزدیک کہ وہ اگر کہہ دے کہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو جہل کی بیٹی کی درخواستگاری کی. اگر کوئی شیعہ حدیث ہے وہ شیعہ حدیث پوری سے پڑھو پھر ہم جواب دیں گے. اچھا اب آتے ہیں میرے محترم ناظرین کس بات کی طرف؟ سورہ حجرات کی طرف. سورہ مبارک حجرات کی آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے. محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے. اچھا یہ 10 منٹ میرے لیے کافی نہیں ہے, 5 ابھی تو 6 منٹ ہی باقی ہیں کہ میں اس پہ پوری طرح سے گفتگو کر سکوں, لیکن ملاحظہ فرمائیے. دیکھیں عزیز, جب 20 منٹ لے لیں, زیادہ ٹائم لے لوں؟ وہ دل سے دے رہے ہو؟ ہاں 20 منٹ لے لیں, کوئی بات. اوکے تھینک یو سر. آیات یہ ہیں عزیزو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سبقت حاصل نہ کرو, ان سے آگے نہ بڑھو, اپنے آپ کو ان سے زیادہ عقل مند بنانے کی کوشش نہ کرو. واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم, اللہ سے ڈرو, اللہ سنتا بھی ہے, بڑا سنتا ہے اور بہت ہی باریک چیزوں کو جانتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم کر لیتا ہے, اپنے آپ کو مقدم رکھ لیتا ہے, ان سے آگے بڑھ جاتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ یہ بات جو ہے اللہ کے نزدیک غیر مرضی ہے, ناپسند ہے, اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تقوی کے خلاف ہے. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, یہ کام نہ کرو, تو یہ فسق ہے. اور اللہ نے اس کی مذمت کیا, یعنی جو بھی شخص یہ کام کرے وہ اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ فاسق ہے, تقوی نہیں رکھتا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے ایمان والو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی آواز بلند نہ کرو. ولا ترفعوا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون, اور ان کے ساتھ جہر آواز میں, اونچی آواز میں, جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو, بات نہ کیا کرو, اس لیے کہ آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے, بے فائدہ ہو جائیں گے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. ان الذین یغضون اصواتهم, اسی وقت فرمایا کہ ایک ایسا گروہ بھی ہے, ایک ایسا گروہ ہے جس کی مدح کیا جا رہا ہے, جس کی مذمت نہیں, جس کی تعریف کی جا رہی ہے. وہ گروہ کون سا ہے؟ یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ اپنی آواز رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور شریف میں دھیمی رکھتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ وہ لوگ جو لوگ آواز بلند کرتے ہیں ان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں, اور جو لوگ دھیمی رکھتے ہیں وہ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ نے جن کے دلوں سے ایمان کا اور تقوی کا امتحان لیا ہوا ہے کہ یہ واقعی مومن ہے. لہم مغفرۃ واجر عظیم, مغفرت اجر عظیم انہی کے لیے ہے, انہی کے لیے. لیکن جو آواز بلند کرتے ہیں ان کے اعمال حبط ہو جاتی ہے, ان کی نہ مغفرت ہے نہ اجر عظیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, اسی آیت کے ٹائم کی کمی کے پیش نظر میں نے ایک آیت پیش کیا تھا آپ کی خدمت میں. جو لوگ آپ کو حجرات کے باہر سے, کمروں کے باہر سے, غرفوں کے باہر سے پکارتے ہیں, ندا دیتے ہیں, اکثرهم لا یعقلون, ان کی اکثریت کی عقل نہیں ہوتی. یہ اکثرهم لا یعقلون یہ متعدد, اگر یہ چاہیں میں دکھا دوں گا کہ اس اکثرهم سے مراد جماعتهم ہے, کہ یہ ان کی جماعت ہی ایسی ہے کہ ان کی عقل نہیں ہے. ولو انہم صبروا, اگر پھر اللہ تعالیٰ ان کی ڈانٹ میں کہتے ہیں, راستہ دکھاتے ہیں, ولو انہم صبروا, اگر یہ
صبر کریں حتی تخرج الیہم کہ آپ ان سامنے آ جائیں. لکان خیرا لہم یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور رحیم اللہ غفور رحیم ہے. غفور رحیم کس کے لیے؟ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں, پکارتے نہیں ہیں, بے تمیزی نہیں کرتے, صبر کرتے ہیں کہ وہ آ جائیں تو اللہ ان کے لیے غفور رحیم ہے, یہ ان کے لیے بہتر. اچھا ان آیات کا شان نزول میرے محترم ناظرین آپ کے کتاب بخاری سے اور آپ کے کتاب سنن نسائی سے آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے دوبارہ. اس وقت ٹائم کم تھا, اب میں زیادہ تفصیل کے ساتھ کیونکہ محترم فاضل نے مجھے ٹائم دیا تو میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا. ملاحظہ فرمائیے کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ کتاب التفسیر ہے, تفسیر سورۃ الحجرات ہے. باب قوله تعالی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی آواز بلند نہ کرو. دیکھو میرے محترم ناظرین, علامہ صاحب مفتی وسیم صاحب نے کوشش کیا. یہاں پہ دو قسم کے آیات ہیں, ایک آیت مذمت کے ہیں, ایک آیت مدح کے ہیں. مدح کے آیات کیا ہیں؟ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ولهم مغفرۃ واجر عظیم. کہ جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں وہ وہی ہیں جن کا دلوں کا امتحان اللہ نے ایمان کے ساتھ لیا ہے, ان کے لیے مغفرت اجر عظیم ہے. یہ کہتے ہیں یہ ابو بکر کے لیے, اور نہیں یہ ابو بکر عمر کے لیے نہیں ہے. ابو بکر عمر کے لیے وہ مذمت والے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اپنی آواز بلند کی ہے, تقدم کیا ہے پیغمبر پر. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ یہاں پہ آپ ایک دو اشخاص سے ابو بکر عمر سے بدتمیزی صادر ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کیا ہے, اور جو لوگوں نے ان سے اس عمل سے اجتناب کیا ہے ان صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. تو آپ جو ممدوح ہے اس کو پہچانے, جو مذموم ہیں جن کی مذمت کی گئی ان کو پہچانے. چالاکی نہ کرے علامہ صاحب. پہلی جو حدیث ہے ابن ابی ملیکہ سے, قال کاد الخیران ان یہلکا, دو نیک آدمی قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتے, قریب تھے کہ ہلاک ہو جائے. یہ اس کا رائے ہے کہ قریب تھے ہلاک ہو جاتے, بلکہ ہلاک ہو گئے. اور روایات احادیث میں ہلاکت سے مراد اکثر مقامات پہ مرنا نہیں ہوتا, موت, اس سے جہنمی ہونا مراد ہوتا ہے. ابو بکر و عمر رفع اصواتهما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان دونوں نے اپنی آواز بلند کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں. حين قدم علیہ رکب بنی تمیم, جب بنی تمیم کے مہمان آئے تھے. فاشار احدهما بالاقرع ابن حابس اخی بنی مجاشع, ایک نے اشارہ کیا کس کی طرف کہ فلانے کو تم اپنا وکیل بنا دو, یعنی پیغمبر نے ان سے کچھ نہیں مانگا, انہوں نے اپنے سے آ کے تو فلانے کو تم اپنا ان کا امیر بنا دو. والاشار الاخر برجل آخر میں, اور دوسرے نے ایک دوسرے آدمی کو اس نے تجویز دیا, میں اس کا نام بھول گیا ہوں. اچھا راوی کہتا ہے فقال ابو بکر لعمر ما اردت الى خلافي قال ما اردت خلافك فارتفعت اصواتهما في ذلك اصواتهما في ذلك. ابو بکر نے کہا کہ تیری کیا ضرورت ہے میری مخالفت کرتا ہے. عمر سے کہتا ہے, عمر کہتا ہے میں تیری مخالفت نہیں کر رہا. اس میں ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا, اپنی آواز بلند کی ہے ان دونوں. فانزل الله, پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ آواز بلند نہ کرو. آواز بلند کرو گے تو تمہارے حمل حبط ہو جائیں گے. یہ قرآن کا نص ہے, میری طرف دیکھو وسیم صاحب. آواز بلند کرو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اعمال حبط ہو جائیں گے. یہ بنی تمیم کا وفود کے سال آتے تھے, سنہ 9 اور سنہ 10 ہجری کو آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات سے پہلے سی بات ہے, وفد آیا اور انہوں نے آواز بلند کیا. آپ یہ صفائی پیش نہیں کر سکتے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آواز بلند کرنا یہ حرام ہے, کیونکہ سب کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر واجب ہے. جس نے قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھی, جس نے کبھی حدیث نہیں پڑھا, اس کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم واجب ہے. اور بڑے آدمی کے سامنے آواز بلند کرنا, جگرا بلند کرنا بے احترامی, یہ سب کو پتہ ہے. تو یہ نہ کہنا کہ ان کو پتہ نہیں, ان کو پتہ تھا, ان کو پرواہ نہیں تھا. اور پھر جب انہوں نے آواز بلند کیا تو اس کا کیا ہے, اس کا نتیجہ کیا, حبط اعمال ہے. حبط اعمال سے کیا مراد؟ ان کے اعمال سب نمازیں پڑھی ہیں, ہجرت کیا, جہاد کیا, آپ نے کہا زکات دیا, غلام آزاد کیا, وہ سب ایسی کہانی ہے. اگر کیا بھی ہے تو سب کے سب حبط ہو گئے, بے اجر ہو گئے. جب کسی کی نماز ہی نہیں ہے, جس کا کلمہ ہی نہیں ہے, تو کہاں کیا ہو گیا, سیدھا جہنمی بن گیا بھائی, ختم. جب اعمال ہی حبط ہو گئے, جہنمی, ختم بات. اور اللہ نے یہ آیا انہی کے لیے نازل کیا بھائی. ابو بکر عمر کے نے جب یہ حرکت کیا تو مفتی وسیم صاحب آپ میرے سوال کو نوٹ کر کے جواب دیتے ہیں کہ ان کے اعمال کیوں حبط نہ ہوں, ان کے اعمال کیوں حبط نہ ہوں جب انہوں نے یہ عمل انجام دیا. دیکھیں اگر میں کہہ دوں کہ کوئی شخص زنا کرتا ہے اس کو 80 کوڑے لگنے چاہیے, اگر ایک شخص زنا کرتا ہے تو اس کو 80 کوڑے کیوں نہ لگے جب اسلام کا یہ حکم ہے. کوئی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کٹ ہے, اگر ایک چوری کرتا ہے کیوں اس کا ہاتھ نہ کٹے. پر جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم آواز بلند کرو گے, ولا یشعرون وانتم لا تشعرون, آپ کو پتہ بھی نہ ہو, جہل بھی کوئی عذر نہیں اس معاملے میں کہ ان کو پتہ نہیں تھا. جہل کا عذر بھی اللہ نے مرتفع کر دیا, جہل اب عذر نہیں ہے. جہل کا بہانہ نہ بنانا کہ ان کو پتہ نہیں تھا, جی شیخین کو نہیں پتہ تھا کہ نبی کی عزت کرنی ہو. تو اللہ نے جب کہہ دیا کہ
کہ آپ کے اعمال حبت ہو جائیں گے، ان کے اعمال حبت ہو گئے، اور جس کا عمل حبت ہو گیا اس میں کلمہ بھی آ جاتا ہے، اس میں ایمان بھی آ جاتا ہے، سب نمازیں، ہجرت، جہاد، سب کے سب بے اجر، یعنی سیدھا جہنمی، ختم۔ قال ابن زبیر کہتا ہے فما كان عمر يسمع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ بعد هذه الآية حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن ابيه یعنی ابا بکر۔ ابن زبیر کہتا تھا کہ اس آیت کے بعد عمر نے ایک اور ڈرامہ شروع کیا تھا، ایک اور طریقہ کہا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہے تو ان کی آواز ان کو نہیں سناتا، ایسے منہ حرکت کرتا، آواز نہیں سنائی دے رہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا تھا کہ ابو عمر تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے نہیں سنائی دے رہا۔ تو یہ دوسری طریقے سے دیکھیں قرآن نے کس کی تعریف کی ہے، یغضون اصواتهم، اپنی آواز دھیمی رکھو، اس طرح نہیں بولا کہ اس طرح بدتمیزی شروع کر دو کہ اب منہ ہلا دو لیکن آواز نہ نکلے، سامنے والے کو سنائی نہ دے۔ یہ کسی بھی کلچر میں، کسی بھی تہذیب میں ادب کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم کسی بڑے آدمی سے اس طرح بات کرو کہ وہ اس کو سنائی نہ دے، یہ بھی بدتمیزی ہے۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، اس آیت کے نزول کے بعد بھی عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت نہیں رکھا ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا ان الذین یغضون آواز دھیمی رکھو، یغضون اصواتهم، نہیں فرمایا کہ تم منہ ہلا دو پیغمبر کو سنائی نہ دے۔ دوسری حدیث ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ ابن زبیر نے حدیث نقل کی، قدم رکب بنی تمیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنی تمیم کا وفد آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور فقال ابو بکر امر القعقاع ابن معبد، فقال عمر بل امر القعقاع ابن حابس، ابو بکر نے کہا کہ فلانے کو تم امیر بناؤ، عمر نے کہا کہ نہیں فلانے کو امیر بنا، یہ تقدم علی الرسول ہے، یہ تقدم، اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ، یہ تقدم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ نہیں مانگا، تمہیں کیا ضرورت ہے تمہیں مشورہ دینے کی، تم سسر، تم جیسے 9 اور سسر، تم جیسے 10 مزید سسر، تمہاری کیا اہمیت ہے، کسی نے تم سے مشورہ مانگا، پھر آپس میں جھگڑا، لا تقدم، تم زیادہ عقل ہو، تم اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاحب تدبیر، صاحب حکمت، صاحب عقل سمجھتے ہو کہ فلانے کو تم بنا دو امیر بنا، اس پہ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اچھا جب جھگڑا کیا ہے تو فتماریا حتی ارتفعت اصواتهم، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو بھائی گالی دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اپنی آوازیں بلند کی، چیخنے لگے دونوں، فنزل في ذلك يا ايها الذين امنوا حتى انقضت الايه ولو انهم صبروا، یہ آیات نازل ہو گئے ولو حتی، یہ آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 تک، انہی آیات میں کون سی آیہ ہے، بخاری کا، بہت ساری کتابیں لوگوں نے لکھی ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، کہ فقہ بخاری کے جو معرفت ہے اس کے ابواب کے عناوین میں ہے، ٹائٹلز میں، تو اس کا ٹائٹل بھی ان الذین ینادونک خود بخاری نے رکھ دیا۔ اچھا تو ان الذین ینادونک بھی اب اسی معاملے میں نازل ہوا، ابو بکر عمر کے مسئلے پر۔ تو میرے محترم ناظرین ثابت ہو، میں نے کیا کہہ دیا، عرض آپ کی خدمت میں یہ تھا کہ یہ جو آیت ہے ان الذین ینادونک، یہ اس سے بدتر تکفیر قرآن میں نہیں ہے، اس سے بدتر تفسیق نہیں ہے، کون سی کہ ان الذین ینادونک، کیونکہ قرآن ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ان کی عقل نہیں ہے، جس کی عقل نہیں اس کا کیا حکم ہے قرآن میں، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین کافر، بدترین دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن اسلام، دشمن قرآن، دشمن ایمان، دشمن وحی شریعت، وہ ہیں الصم البکم الذین لا یعقلون۔ اللہ نے ایسے تکفیر کیا، یہ بخاری سے اور قرآن سے آپ کے سامنے عرض ہے۔ اچھا پھر حبت اعمال آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ حبت اعمال ثابت کر رکھ چکے ہیں کہ ان کے حبت اعمال ہو چکے ہیں، حبت اعمال خود دلیل ہے ان کا عدم اسلام کے، کیونکہ آپ لوگوں نے خود نقل کیا اپنی کتابوں میں، متعدد کتابوں میں، کہ آپ کا اجماع ہے کہ حبت اعمال کفر کی دلیل ہوتی ہے۔ تفسیر قاسمی المسمى محاسن التأویل، یہاں پر کان اجماع اہل السنہ المحبط للاعمال هو الكفر خاصہ، تمہارا فرقے کی اجماع ہے کہ حبت اعمال کس سے ہوتی ہے، کفر سے ہوتی ہے۔ تفسیر المراغی احمد مصطفیٰ المراغی، اسی آیہ جس آیہ کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، وَهَذَا ذَكَرَ كَيْفَ يُعَامِلُونَ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وآلہ وَكَيْفَ يُعَامِلْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَطَلَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ لَا يَقْطَعُوا أَمْرًا دُونَ أَنْ يَحْكُمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ بِهِ فَلَا يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وَلَا يَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الِاسْتِخْفَافِ الَّذِي قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْرِ الْمُحْبِطِ لِلْأَعْمَالِ، آواز بلند کرنا کفر محبط للأعمال ہے، آواز بلند کرنا محبط اعمال ہے اور کفر ہے۔ یہ روح المعانی جس کا آپ نے ابھی کوٹ کیا تھا، روح المعانی آلوسی صاحب کی جز نمبر 26 کتاب ہے تفسیر، ومذهب اہل السنہ ان المحبط منها الكفر، اہل سنت کا اجماع یہی ہے کہ محبط اعمال کفر ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ انہوں نے دیکھو اب میں متائن کو گنتا ہوں، متائن کا جواب دے دو، انہوں نے آواز بلند کی ہے، مشورہ دیا بغیر طلب مشورے کے، اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے سامنے اپنے تقدم نہ کرنا رسول پر، اتقوا اللہ، یہ تقوی کے خلاف ہے، یہ فسق ہے۔ آواز بلند کیا ہے ان دونوں نے، ان کے اعمال حبط ہو گئے، وہ میں نے بیان دیا، واضح کر دیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اعمال کیوں حبط نہ ہوں؟ جب ایک شخص زنا کرتا ہے
تو اس پہ کوڑے ضروری ہے. کوئی آواز بلند کرتا ہے اس کا اعمال حبط ہو جاتا ہے. اس قرآن کی نص آیا ہے تو ان کے اعمال کیوں حبط نہ ہو؟ ان کے اعمال حبط ہیں. اعمال حبط کفر کی دلیل ہے. اور جہنم جس کے اعمال کوئی دنیا میں کوئی ثواب ہی نہیں وہ جہنم ہی جائے گا نا. یہ واضح بات ہے, عقلی دلیل ہے. پھر ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, میں نے ثابت کر دیا کہ الحمدللہ اللہ نے ان کی ایسی مذمت کی ہے کہ اس سے بدتر مذمت تصور ہی کوئی نہیں کر سکتا. اب آپ یہ تماشا ادھر شروع نہ کریں کہ یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا ہے, اس کا جواب ہم بہت دفعہ دے چکے ہیں. قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب منافقین کے لیے بھی بہت, وہ اس کا جواب اگر میرا وقت ہوتا تھا تو میں مزید جواب دیتا تھا, مزید اس پہ بات کرتا. اچھا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. میرے مخالف نے باتیں بڑی کوشش کرنے کی ہے کہ بات بن جائے, لیکن بات بنی نہیں. سورہ حجرات میں میں نے کہا تھا یہ بتانا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى جب نازل ہوا, اس سے پہلے کہ جو شراب پینے کے اعمال ہیں ان پر پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کا جواب کوئی نہیں آیا. میں نے پوچھا ان الاسلام یہدم ما کان قبلھا, جو کفر و شرک سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لے زمانہ جاہلیت میں اس کا کوئی حساب ہوگا اسلام لانے کے بعد. یہ جو حدیث ہے یہ تمام شیعہ کتب میں بھی موجود ہے. اسلام اور ہجرت جو ہے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے, چاہے شرک ہو چاہے کفر ہو. ٹھیک ہے, اب یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا جو بھی کچھ تھا, اب مجھے بتائیں لا ترفعوا حکم ہے, نہیں کی جا رہی ہے, یہ حکم ہی ہے نا نہیں کی صورت میں کہ آئندہ سے تم نے یہ کام نہیں کرنا. اب میں نے سوال کہتا ہے یہ آئندہ سے دوبارہ اس آیت کے نزول کے بعد ابو بکر صدیق کا ثابت کریں, عمر کا ثابت کریں کہ آپ نے, میں نے یہ بتایا حدیث متواترہ مسلم شریف کی سب سے پہلی حدیث یہی ہے کہ جو اس میں یہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں ہے, جو پوچھتے ہیں مل اسلام مل ایمان مل احسان متی اشراط الساعہ, یہ 4 سوال آپ نے کیے. تو پھر نبی علیہ السلام فرمایا اتاکم جبریل یعلمکم دینکم, یہ جبریل تھے جو تمہیں. اب صحابہ کرام یہی سوچتے تھے کہ کسی طرح کوئی بدو آئے ادھر ادھر سے لوگ آئیں وہ سوال کریں اور ہمیں سوال کرنے کی نوبت نہ آئے, کیونکہ سوال کرنا بھی کہیں توہین میں نہ آ جائے. اتنی احتیاط یہ حضرات کرتے تھے, میں نے بتا دیا. اب رہ گئی یہ بات کہ کہتے جی جناب یہ جو ہے صحابہ کرام ہم نے جو شیعہ کتاب پیش کی امام صادق کی کہ انہوں نے کہا اس سے مراد حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ہے. یہ تو پہلے ہم نے کہہ دیا کہ جو شیعہ کتب ہے وہ اہل سنت کے لیے حجت نہیں ہے, جو سنی کتب ہیں وہ شیعہ کے لیے اہل حجت نہیں ہے. تو میں مان رہا ہوں بات یہ ہے کہ مسلمات خصم سے بحث کرنی ہے. مسلمات خصم میں یعنی جو دونوں کے درمیان مشترک ہے. دیکھو یہودی لوگ جو تھے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے, نصرانی بھی نہیں مانتے تھے, تو وہ کیا نبی علیہ قرآن نے کیا آپ کو نسخہ بتایا نبی علیہ السلام قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, کہ ایسے مشترک کامن چیز پر آؤ کہ جو تمہارے ہمارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے, کسی اور کو رب نہیں مانتے, چلو اس پہ آ جاؤ. تو ہمارا جو مشترک کامن چیز ہے وہ ہے لغت, صرف, نحو, علم اشتقاق, علم ادب, فصاحت, بلاغت. اس کی روح سے میں نے ثابت کہ اس سے جو اتقا ہے وہی ہے. اب اس کے مقابلے میں ان کو چاہیے تھا جس نے نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے مقابلے میں سب سے زیادہ مال خرچ کیا اس کا مقابلہ پیش کرتے کم از کم عقلی طور پہ, یا یہ جو اتقا کا مطلب ہے یہ بتاتے کیا ہے ہمارے جو ہے اس میں. اب انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے بتا دیا, بھائی آپ نے وہ بتا دیا وہ ہمارے لیے حجت نہیں. اب تم کہتے جو میں نے بتایا وہ حجت نہیں. جو فیصلہ آپ کریں گے ہم قرآن سے فیصلہ کراتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں. اور اس سے پہلے اس آیت کے پڑھنے سے پہلے ایک بات سوال وہ یہ ہے کہ اگر یہ حضرت صدیق حضرت عمر شیخین جو منافق تھے مرتد ہو گئے تھے, تو پھر ابو بکر صدیق کے اور عمر کے ہاتھ پہ جو علی حسن حسین بیعت کر کے چپ کر کے بیٹھے رہے, ان سے غیرت مند تو حسین تھے جو یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی انہوں نے. تو اب یہ بتائیں گے غیرت مند زیادہ حضرت حسین تھے یا حسن اور علی تھے, یا وہ صحابہ تھے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے بیٹھ گئے اور آپ کو اپنا امام بناتے رہے, اور بطول جنت اور بطول کائنات زہرائے اولین و آخرین, وہ پھر فدق کا مطالبہ ابو بکر صدیق سے کس نوعیت میں کرنی؟ بھائی وہ کہتی ہے تو منافق ہے, اس کو تو پہلے گردن کاٹو, اس کے خلاف تو خروج کرو, یہ تو منافق ہے, اس کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. اب وہ فدق کا مطالبہ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ صحیح بندہ ہے, یہ خلیفہ ہے. اور بندہ کس کے پاس آتا ہے, وہ ورنہ تلوار لے کے اپنے بندے اکٹھے کرتی اور اس کے خلاف قتال کرتی, جو حضرت حسین نے کیا تھا یزید کے خلاف. ایسا تو آپ نے نہیں کیا, تو کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب وہ فٹ نہیں ہوتی تھی باتیں. اگر فٹ ہوتی تو اس کا مطلب کافروں پہ آپ ایمان لا رہے ہیں, ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں, ان کے ساتھ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ شراکت داری سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور حضرت جعفر کی بیوی جو تھی اسماء بنت امیس,
ان سے شادی کی ابو بکر صدیق نے ان کی وفات کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب کی بیوی سے، اور پھر ان سے ہی پھر یہ ہوا محمد بن ابی بکر جو تھا۔ حضرت علی نے کوئی نہیں ان کو کہا بھائی جی تو ایک ناپاک غلیظ بندے کا بیٹا ہے تو یہاں کیا آ گئے، تو اس کی بیوی ہے، پہلے اسلام قبول کر۔ تو ایسا مجھے ایک دلیل دیں گے کہ حضرت علی نے اسماء بنت امیس سے نکاح کرتے ہوئے کہا پہلے ایمان کی تجدید کرو کہ تو اس غلیظ بندے کے نکاح میں کیا کرنے ہیں یہ ادھر، ایسی کوئی بات پیش کریں۔ اب میں قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے جو ان کے سوالات ہیں نا، سوالات کیا ہیں کہ وہ غلط فہمی ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سورہ مجادلہ ہے، 28واں پارہ ہے، 28ویں پارے کی سورہ مجادلہ کی سب سے آخری آیت۔ قرآن نے سارا ہی فیصلہ کر دیا۔ ہمارے نزدیک در وافظ میں حضرت قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا شان نزول ایک یہ بھی ذکر کرتے ہیں، مختلف شان نزول ایک یہ بھی کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے ابو قحافہ جو حضرت صدیق کے والد تھے یہ آپ سے بدتمیزی کر رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کچھ ناشائستہ کلمات کہہ رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ ہے، آپ نے ان کو تھپڑ مار دیا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تک چلے گئے کہ آپ نے یہ تربیت کی ہے کہ اس نے مجھے تھپڑ مار دیا، میرے بیٹے انتہا پسند آپ نے بنا دیا، اس کو باپ کا نہیں پتہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلا لیا کہ یہ تیرا باپ ہے، تجھے نہیں پتہ اس کو اس ساتھ کیسے بات کرنی کیسے نہیں کرنی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب یہ دیا واللہ لو کان السیف قریبا منی لضربته، خدا کی قسم میرے پاس اس وقت تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی تو اس کا سر قلم کر دیتا ہے، نبی پاک آپ کی گستاخی کر رہا تھا۔ اب یہ بات جواب نہیں تھا لیکن قرآن نے اس کا جواب دیا۔ مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ کے نزدیک اور ان سے پہلے حضرات کے نزدیک ایک شان نزول یہ بھی ہے، لیکن حضرت صدیق نہ بھی ہو اس میں، یہ تمام صحابہ کے لیے آ گیا۔ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجدو، اے نبی آپ ایسی قوم، یہ آٹومیٹکلی اب آٹومیٹکلی حرکت جو ہے شروع ہو جاتا ہے، بیچ میں نہیں بولنا، بیچ میں نہیں بولنا، نہیں وہ انٹرسٹنگ ہے نا، یہ جو کرتے ہو آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ اور رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، کہ وہ اس بندے کو پسند کر لیں یا دوستی کر لیں جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، چاہے وہ اس کے آبا و اجداد میں سے ہو، چاہے اس کی اولاد میں سے ہو، چاہے اس کے بھائیوں میں سے ہو، چاہے اس کے قبیلہ دار میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے، اور بروح، اپنی روح کے ذریعے ان کی تائید ایمان کی کیے جاتا ہے، اور ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو چکا، یہ اللہ سے راضی، اور یہ اللہ کی جماعت، اور سن لو اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا، قوم، اور یہ یہاں قوم پھر لغت کی بات آ گئی، نحو کی بات گئی، قوم میں قومن تنوین ہے، تنوین عموم کا فائدہ دیتی ہے۔ نبی آپ کے ساتھ جو ایک دفعہ اسلام اور ایمان لایا، آخرت پر ایمان لے آیا، تو پھر وہ اللہ رسول کے دشمن کو دوست نہیں بنا سکتا، اور چاہے اس کا آبا و اجداد کچھ بھی ہو، اس کا قبیلے دار ہو۔ تو اس کا مطلب ایک تو یہ نکلا کہ نبی علیہ السلام پر جب ابو صدیق حضرت عمر نے ایمان لائے اور آپ کے لیے سارے خرچے کیے، غزوہ تبوک تک جو آخری غزوہ تھا اس تک شریک رہے، حجۃ الوداع میں بھی آپ کے ساتھ رہے، آپ کے مرض الموت میں بھی آپ کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ جب آپ کی وفات کے بعد قبر میں کہ کہاں قبر بنائی جائے اس کا اختلاف، تو اس کو رفع بھی حضرت ابو صدیق نے کیا کہ نبی جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں فوت ہوتا ہے، تو وہیں اس کی دفن مدفن بنتا ہے۔ یہ مصنف ابن شیبہ 8ویں جلد، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، 8ویں جلد میں یہ حدیث موجود ہے، ابھی میں سناتا ہوں۔ تو آپ وہاں تک ساتھ ہیں، اور قرآن تو کہہ رہا ہے یہ قوم ایسی آپ کی ہے کہ یہ تو اس کو برداشت نہیں کرے گی جو اللہ رسول کا دشمن ہو۔ اگر ابو بکر صدیق اور عمر دونوں دشمن تھے، مرتد تھے، شرط دواب تھے، یہ سارے شم و بکمن تھے، یہ سارے غلیظ اور بہت ہی کافر تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بغل میں لے کے کیا کرتے رہے؟ ابو بکر صدیق کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کیوں قبول کرتی نہیں؟ حضرت حسن حسین ان کے ساتھ کیوں بیٹھتے تھے؟ ان سے علیحدگی کیوں نہیں کی؟ باغ فدق تک جب وہاں مطالبہ کرنی تب تک وہ ساتھ، اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھا دیا تو پھر وہ موت وفات تک آپ نے
موضوع پہ بات ہی نہیں کی، اس کا ترجمہ ہی کرتے ہیں جی وہ ناراض ہو گئی تھی۔ بہرحال وہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے۔ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام، قرآن واضح اصول ہے، مشترک ہے، یہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ رسول پر اگر ایمان رکھتا ہے نا آخرت پر، وہ دشمن رسول اور دشمن خدا کو اپنا دوست نہیں رکھے گا، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے اس کی اولاد ہو، چاہے اس کا قبیلہ ہو۔ تو علی اور نبی نے یہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے رہے ساری زندگی۔ جب سورہ حجرات نازل ہو گئی، وہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، تو پھر ان کو چاہیے تھا ان کو نکال کے باہر کھڑا کر دیتے، عائشہ کو طلاق دے دیتے، حفصہ کو چھوڑ دیتے، ابو بکر صدیق کو کہہ دیتے بھائی، جیسے رئیس المنافقین کے بارے میں کہا کہ اس کی قبر پہ بھی کھڑا ہونا نہیں آئندہ سے، ابو بکر صدیق عمر کے بارے میں آیت کے ایسی کوئی دکھائیں گے کہ نازل ہوئی ہے؟ حسن حسین نے ایسا برتاؤ کیا ابو بکر صدیق سے، حضرت عائشہ اور حفصہ سے ایسا برتاؤ کبھی کیا انہوں نے کہ جناب علی یہ منافق ہے، کافرہ ہے؟ اگر نہیں کیا، عمر کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، عائشہ کے ساتھ، حفصہ کے ساتھ جو سورہ تحریم کی آیتیں پڑھی، تو پھر اس کا مطلب اس آیت پہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اور جب آیت کو عمل نہیں کیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو بندہ نبی علیہ السلام کے حکم کی مخالفت کرے گا، لَهُمْ فِتْنَةٌ وَتُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے دنیا میں فتنہ ہے اور آخرت میں عذاب علیم ہے۔ وہ جو اللہ رسول کے حکم کی مخالفت کرے، تو جو اللہ کا حکم ہے کہ جو اللہ رسول کے دشمن کو ساتھ کبھی دوستی کر ہی نہیں سکتا، یہ دوست بن کے رہے، رشتہ داری کرتے رہے، نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی صحبت سے نہیں نکالا، بلکہ جب ہجرت کی تو ہجرت میں غار حرا تک ساتھ گئے، وہ سارے غزوات میں ابو بکر صدیق شریک رہے، حضرت عمر شریک رہے۔ بھائی ان کو کہتا تم تو منافق ہو، تمہارا کیا لینا دینا؟ حضرت حذیفہ کو بتایا منافقین کا، تو حضرت حذیفہ صحیح، حضرت عمر پوچھتے تھے منافق کون کون ہے، ابھی نے تمہیں بتایا، تو حذیفہ نے کبھی نہیں کہا بھائی تیرا بھی منافقوں میں نام ہے، ہیں؟ یہ بات کہتے ہیں شیعہ اور عقل اکٹھے نہیں ہو سکتے، امام اثنا عشریہ، جہاں عقل ہوگی وہاں شیعہ نہیں ہوگا، جہاں شیعہ ہوگا وہاں عقل نہیں ہوگی، تو عقل سے پیدل باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ بہرحال اب میں آ ہوں دوسری بات پہ، یہ نا سورہ حجرات پہ بڑی بہکانے کی کوشش کی ہے۔ سورہ حجرات کہتی ہے کہ اے مان والو، اللہ رسول سے پیش قدمی نہ کرو، اللہ جاننے والا سننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دوسرا حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم، کہ تم اللہ رسول کے آگے آوازیں بلند نہ کرو۔ اب میں ان سے ایک عقلی سوال کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، رسول کے ساتھ تو طبقت معلوم ہو جائے گی کیا ہے، اللہ کے ساتھ کیا سبقت ہوگی؟ اللہ کی آواز آئی ہے کبھی کسی کو؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول، رسول تو سر سامنے موجود تھے ابو بکر صدیق کے، حضرت عمر کے، وہ میں نے بتا دیا جب آیت نازل ہوئی تو پھر انہوں نے کلام کرنا نبی پاک کے سامنے دور دور سے دیا تھا، بلکہ سوال تک نہیں کرتے تھے، بلکہ بدو وغیرہ کا انتظار کرتے تھے، پھر وہ آ کے پوچھتا تھا، پھر آپ کو پتہ چلتا تھا دین کے بارے میں کیا ہے۔ اب یہ بخاری مسلم کی سب سے پہلی حدیث ہے، اتاکم جبریل جبل احسان ملیمان اور متا اشراط الساعہ، یہ اس حدیث میں۔ بہرحال اب دوسرا میں نے سوال یہ کیا کہ نبی قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے بھی سبقت نہ کرو، تو اللہ کبھی آیا ہے؟ اللہ کی کبھی آواز آئی ہے؟ اللہ کی کبھی آواز آئی ہے؟ اور اچھا جب مشورہ بھی لینے سے منع کر دیا تو غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں مشورہ نبی علیہ السلام ابو بکر اور عمر سے نہیں لیا تھا؟ ابو بکر نے کہا تھا بھائی یہ فدیہ لے کے چھوڑ دو، عمر نے کہا تھا جس کے خاندان کے لوگ ہیں اس کے حوالے کر دو، جو قرآن کی سورہ توبہ کی ہے، سورہ انفال کی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب الیم، کہ اگر ہمارا پہلے کتاب نہ ہوتی تو عذاب تمہارے چھو لیتا۔ اب وہ کیا تھی کتاب؟ وہ کتاب میں یہ لکھا تھا کبھی مسائل اجتہادی ہوتے، شورا میں بیٹھ وامرہم شورا بینہم، قرآن نے حکم دیا تھا کہ آپ نے صحابہ کے اسلام شورا کے طور پہ چلنا ہے، سب سے رائے لینی ہے۔ آپ نے رائے لی، کسی نے کچھ دی، کسی نے کچھ دی۔ قرآن کہتا اگر یہ نہ حکم ہوتا کتاب میں تو عذاب کی بات تم نے کی تھی ہر۔ اب کیا خیال ہے کہ ہم یہ کہیں گے نبی علیہ السلام جہنمی؟ اس آیت سے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم، اگر پہلے کتاب نہ ہوتی، یہ اصول نہ ہوتا وامرہم شورا بینہم، تو پھر اگر تم پھر یہ ایسے شورا میں بیٹھ کے ایسی آراء کرتے، رائے زنیاں کرتے، حالانکہ چونکہ پہلے واضح حکم نہیں تھا، ما کان للنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض، بعد میں یہ حکم آیا کہ نبی کے لیے جائز ہی نہیں ہے آئندہ سے کہ وہ قیدیوں کو ان کو وہیں جلا دے، بھسم کر دے، ختم کر دے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے جو پہلے کیا اس کا مطلب نبی علیہ السلام نعوذ باللہ جہنمی ہو گئے، ابو بکر حضرت عمر جہنمی ہو گئے؟ وہ یہ تھا کہ پہلے ایک صورت ہوتی ہے، جب آیت نازل ہوگی اس کے بعد حکم ہوتا ہے۔ اب شراب پہلے حلال تھی، جنہوں نے شراب پہلے پیتے رہے اسلام لانے سے پہلے یا زمانہ ابتدائی اسلام میں، تو بعد میں حرام ہونے کے بعد ان پہ حد لگی۔ ایک مثال مجھے دے دیں گے، یہ خلاف عقل باتیں شروع ہو گئی ہیں جناب۔ اب یہ آیت میں نے پیش کی نص قطعی اس حق میں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو قوم ہوگی، یہ کہتے ہیں نا اہل بیت ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ حدیث متواتر ہے، میں اس کو مانتا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ اب اہل بیت بھی بحث کون ہے؟
یہ جو جن کو یہ اہل بیت کہتے ہیں یہ ہے بھی یا نہیں؟ اب سوال میرا اس پہ، کیونکہ حدیث انہوں نے پیش کر دی، اس حدیث کو میں مانتا ہوں، یہ مسلم ہے، یہ ہمارے درمیان کامن ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بات۔ جب بچی کی شادی ہو جائے، نکاح کر کے دوسرے گھر میں چلی جائے، اور ہم دعوت دیں کسی بندے کو، بڑے کو، کہ بمائے اہل و عیال آئیں، تو وہ بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ اشکال نہیں کرتی کہ جناب آپ نے ہمیں دعوت ہی نہیں دی؟ کیوں؟ ہم کہیں گے، ہم نے تو کہا بمائے اہل و عیال۔ انہوں نے کہا جناب جب ہم نے شادی کر لی تو ہم بمائے اہل و عیال سے باہر ہو گئے ہیں، ہم اہل و عیال میں نہیں رہے۔ عرف کو بھی دیکھنا ہے، اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو گھر میں رہیں۔ جب بچہ شادی کر کے علیحدہ گھر بنا لے، بچی بیاہ کے دوسرے گھر چلی جائے، تو اہل بیت نہیں رہتی لغت اور عرف کے لحاظ سے۔ اور جس آیت سے یہ لاتے ہیں قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، وہاں جمع کا صیغہ ہے، ابنا سے مراد یہ بھی اب لغت سے فیصلہ کریں گے، اصول فقہ، اصول لغت، صرف نحو کے لحاظ سے ابنا جمع مکسر ہے، اور اس کی اضافت ابناءنا ہمارے۔ اب اس سے ایک مراد استغراق کی یہ ہوگا، عموم قطعی استغراقی کے حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی ہمارے ابناء ہوں گے، ابناء اسلام، اور نسانا حضرت آدم سے لے کے قیامت تک، اور وانفسنا وانفسکم حضرت آدم سے لے کے قیامت تک۔ دوسرا مطلب یہ ہوگا جو بھی قطعی ہے کہ جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے یہ سارے، اور کیا خیال ہے جو وفد نجران میں تھے وہ جو لوگ، کیا وہ دو چار نے مرنا تھا جب مبالا ہوتا؟ وہ تمام پوری عیسائیت مرتی، بلکہ وہ نجران کے پادری سمجھ گئے اس آیت کا مطلب۔ وہ کہتے تھے بھائی مبالا نہ کرنا ورنہ ہمارے لوگ ہم بانج ہو جائیں گے، جو موجود ہیں ہم مر جائیں گے، آئندہ آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ وہ سمجھ گئے، یہ اہل بیت کے لانے والے نہیں سمجھے اس آیت کو، اہل بیت کے ماننے کا نام لینے والے نہیں سمجھے، وہ وفد نجران کے عیسائی سمجھ گئے کہ اس آیت کا مطلب یہ کہ سارے عیسائی یہودی مریں گے، جو مباہلے میں آ رہے ہیں نجرانی سارے عیسائی مریں گے، اور یہ نہیں سمجھے کہ سارے مسلمان مراد ہیں اس سے، اور یہ عموم کا فائدہ دیتی ہے۔ اب آیا دوسرا، اب وہ جو حدیث قصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں پانچوں کو بٹھایا اور کہا جی یہ اہل بیت ہے، اور موضوع سے دور دوسرا انہوں نے ایک سوال بڑا عجیب، نہ دور نہیں، بڑا عجیب سا سوال کیا جی رجس کا بارے میں۔ جی میں نارن تلزاہی کہا ہے، ہزار دفعہ میں نے ترجمہ کیا، اللہ نے آگ سے دور کر دیا ابو بکر صدیق کو، آگ سے، جہنم سے، دوزخ سے میری پہلے کی ٹرم کی باتیں سنیں، اور میں نے یہ کہا انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان یا ایھا الذین انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ ہاں ٹھیک۔ اب یہ سارے اعمال جو ہے اعمال ہے، اللہ نے اس کو رجس کہا، رجس کہا۔ اس طرح انما المشرکون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، نجس بعد عامهم، مشرکون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، ہذا کہا کہ نجس ہے، انسان بھی نجس ہو سکتا ہے۔ اب وہ نجس مراد شرک و کفر سے دور کر دیا۔ اب یہ مراد نہیں ہے جناب علی وہ معصوم ہو گئے ہیں، وہ یہ ہو گئے ہیں، اگر وہ معصوم تھے تو وہ سیجنبہ الاتقیٰ میں یہ اتقل معصوم بنیں گے۔ یہ حضرت علی اگر وہ معصوم ہے تو یہ ان سے بھی بڑے معصوم بن جائیں گے پھر اس سے۔ اور میں نے عرض کیا تھا رجس، اور رجس یہ ہمیشہ بندے کے ساتھ ہو کے جدا ہوتی ہے، اور حدیث قصہ میں جو بتایا گیا کہ اہل بیت ہیں جی یہ میرے، یہ اب دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس قرآن کے آیت کے خلاف کہا ہے یا ایک دوسرا مطلب ہے اس کا۔ اب یقینی طور پہ اگر آیت میں شامل ہوتے اہل بیت ندعو ابناءنا وابناءکم، پھر اس حدیث کی ضرورت نہیں تھی، حدیث قصہ کی ضرورت تھینک یو سر، کسی طور پہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہنے، لیکن کیوں کہا؟ ٹائم ختم ہے، تھینک یو۔ تو آپ نے گفتگو کا آغاز کیا، پھر میں نے بات کی، پھر آپ نے، پھر میں نے، گفتگو چلتا رہا، تو اب ایکسچینجز میری باری، اب آخری گفتگو ختم کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ اختتام میری باری ہے، پھر اس کے بعد آپ سے خداحافظی کریں گے۔ آپ نے بہت محنت کی، آپ کا بڑا شکریہ کہ میرے محترم ناظرین۔ میری ایک منٹ اینڈ پہ باری میں جواب دے رہا ہوں، اینڈ پہ باری مدعی کی ہوتی ہے، اگر رسول مناظر ٹھیک ہے، یہ اگلی دفعہ جب آپ جواب دیں گے نا، آخری ہے بھائی، اگلی دفعہ آپ آخری ہے، اس کے بعد میں جواب دوں گا، پھر اس کے بعد ختم۔ آپ نے آغاز کیا تھا نا، باری باری ہے نا، آپ نے آغاز کیا، اس کے بعد یہ بات کریں گے، پھر ختم ہے ہمارا۔ جو آغاز کرتا نا اختتام بھی وہی کرتا ہے، بہرحال چلیں۔ یہ کیسے بھائی؟ پھر آپ کو ایک ٹائم آپ کا زیادہ ہو جائے گا نا، پھر آپ کو اصول مناظرہ یہی ہے، میں پہلی بات پر دوبارہ نہیں دے سکتا، وہ اصول باتوں کا جواب دوں گا، وہ آپ کے اصول ہوں گے۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ تمام جہانوں کا اصول ہے۔ اوکے بھائی، آپ نے فرمایا کہ الاسلام یجب ما قبل، اسلام اپنے ما قبل کو مٹھا دیتا ہے، بات آپ کی صحیح ہے۔ آپ نے کہا تھا ابو قحافہ کے متعلق، دیکھیں میرے محترم ناظرین، ابو قحافہ مہاجرین میں سے نہیں ہے، طلقاء میں سے، فتح مکہ تک وہ مکے میں تھا،
تو وہ وہاں پہ اس کے جو ایکٹیویٹیز تھے، جو اس کا جاب تھا، جو اس کا وہ ملازم تھا وہاں پر، وہ آخر تک وہاں پہ رہا. تو یہ، اور میں نے ان کے اپنی کتاب سے دکھا دیا کہ یہ لوگ چکلے چلاتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیت ہے لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اراد تحسنا، اسی معاملے پہ نازل ہوئی ہے. ان کے اپنے ابن قتیبہ کی کتاب سے میں نے دکھا دیا. اچھا، اگر ابو بکر صاحب اتنے پیسے والے تھے کہ انہوں نے اتنے غلاموں کو آزاد کیا ہے، تو سب سے پہلے ان کو چاہیے تھا کہ اپنے والد صاحب کے وہ خیال رکھتے، اپنے والد کو وہ اس بہت ہی گرے ہوئے پیشے سے نکال دیتے وہ، کیونکہ وہ آخر تک فتح مکہ تک اسی وہیں مکے میں تھا، عبداللہ بن جدعان کا ملازم تھا. انہوں نے پھر ادعا کیا ہے آئے وسیجنبہ الاتقیٰ کے متعلق کہ میں نے عقلی طور پہ دلیل لائی ہے. اور کون سی عقلی دلیل آپ لے کے آئیں کہ الاتقیٰ سے مراد ابو بکر ہے؟ ہمارے بھی عقل ہے، لوگوں کے بھی، دیکھنے والے بھی عقل. کون سے آپ عقلی دلیل لے کے آئیں کہ اس سے مراد ابو بکر ہے؟ آپ صرف ابن کثیر اور 2-3 مفسرین کے اقوال لے کے آئیں کہ انہوں نے کہا اس سے مراد ابو بکر ہے، اور کہا کہ اجماع. میں نے کہا اجماع کا مطلب یہ کہ سب مسلمان اس میں شریک ہو. میں نے آپ کو حدیث دکھا دی ہے اہل بیت علیہ السلام کی، کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ ہمارے کتب سے کوئی حدیث لے کے آتے کہ اس سے الاتقیٰ سے مراد ابو بکر ہے. اگر قرآن نے ابو بکر کو الاتقیٰ کہا ہے تو آج میں شیعہ مذہب کو چھوڑ دیتا. میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. آپ کہتے ہیں میں صرفی نحوی دلیل لے کے آؤں. آپ کو بخوبی پتا ہے کہ صرف و نحو سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ الاتقیٰ سے مراد ابو بکر ہے. اور یہ آپ لوگوں کو، آپ پتہ نہیں آپ کس سوچ میں ہیں. میں نے جو تفسیر برہان آپ کو دکھائی، اس لیے نہیں دکھائی کہ اس کو آپ پہ حجت کے طور پہ پیش کروں. میں نے اس لیے دکھائی ہے کہ اس مسئلے پہ اجماع کا ادعا کرنا یہ باطل اور جھوٹ ہے. اجماع باطل ہے، کیونکہ ہم شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام، اگر شیخین اتنے برے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام نے ان کی بیعت کیوں کی ہے، ان کا ساتھ کیوں دیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کیوں رہے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں. تو پہلے آپ دیکھیں اپنا ادعا ثابت کر رہے ہیں، پھر ہم سے دلیل مانگیں. پہلے ادعا ثابت کرو، پھر دلیل مانگو کہ ایسا کیوں ہے. تم نے ادعا ثابت ہی نہیں. ہم نہیں مانتے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی بیعت کی ہو. ہم نہیں مانتے بھائی، یہ مرفوض ہے ہمارے نزدیک، کوئی بیعت نہیں کیا. اہل بیت علیہ السلام کا اجماع ہے کہ وہی جو سورہ حجرات میں ہے، جو سورہ تحریم میں ہے، جو قرآن میں مختلف آیات ابو بکر عمر کی مذمت میں ہے، انہی پہ اہل بیت علیہ السلام کا قول وہی ہے. احادیث متواتر ہیں ہمارے کتاب میں اہل بیت علیہ السلام. اچھا، پھر آپ نے سوال کیا کہ فدق، اگر ابو بکر اتنا برا تھا تو فدق کا مطالبہ ان سے کیسے کیا ہے بی بی سلام اللہ علیہا نے؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ نے فدق کا مطالبہ پہلے تو کہہ دیتی کہ ان سے جہاد واجب ہے. دیکھیں، جہاد کے شرائط ہوتے ہیں. ایک شرط یہی ہے کہ انسان کے پاس استطاعت ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ کو بخوبی پتہ ہے، اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے تو آپ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے حرام بھی ہو سکتا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، اگر آپ کے لیے مضر ہے، آپ کے لیے بہت ضرر کا باعث ہے. اسی لیے اگر جہاد کے لیے طاقت نہیں ہے تو جہاد کا کوئی فریضہ نہیں ہوتا. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال مکے میں تھے، انہوں نے جہاد نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی جہاد کی. اب یہ کوئی دنیا میں کوئی ایسا حرام نہیں ہے کہ آپ منافق سے اپنا حق نہیں مانگ سکتے. حضور ابو بکر سے اپنا حق طلب کرنا اس بات کی دلالت نہیں کرتا کہ ابو بکر اچھا آدمی. آپ دنیا میں آپ کے حق کا غاصب کافر ہو، کافر سے آپ اپنا حق مطالبہ کر سکتے ہیں، یہ اس میں کوئی حرمت نہیں ہے. اگر آپ کا حق غصب کرنے والا منافق ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، جو بھی ہے، آپ اس سے طلب کر سکتے ہیں. اس میں کو آپ اس سے ایمان ثابت کرتے ہیں ابو بکر کا؟ کچھ شرم کو اللہ کا کوئی دلیل لے کے آؤ جو لوگوں کے سامنے آپ کی استہزاء کا اور کا سبب نہ بنے. آپ نے کہا کہ اسماء بنت امیس سے ابو بکر کی شادی ہوئی ہے، تو اہل بیت علیہ السلام نے اس سے منع کیوں نہیں کیا؟ میرے محترم ناظرین، یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ کفر کے 2 اقسام ہیں. ایک کفر جہری ہوتا ہے کہ انسان کلم کلا کافر ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل اللہ رسول کو نہ مانیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کفر ہوتا ہے نفاق کا کفر ہوتا ہے کہ دل میں انسان کافر ہوتا ہے اور ظاہر میں مسلمانوں کا اس کا انداز ہوتا ہے. تو جو منافق ہوتا ہے وہ در حقیقت کافر ہوتا ہے، لیکن اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ صفحہ نمبر 897 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، حدیث 4905. یہاں پہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے متعلق کہ اس نے کہا تھا اما والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن العز منها الاذل. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخی کی. اس نے کہا کہ یہ نہایت ہی نستجیر بالله، یہ قرآن کی آیت ہے، میں ترجمہ کرنے سے معذور ہوں، ٹھیک ہے نا، میں ترجمہ کرنے سے اس میں میرا گناہ نہیں ہے. ذلیل ترین شخص نستجیر بالله. اس نے کہا میں عزیز ترین ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر بالله اس طرح گالی دی، میں اس کو نکال دوں گا مدینے سے، اس کا کیا تعلق ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم اس کو قتل کرتے ہیں. فرمایا دعه لا يتحدث الناس ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ یقتل اصحابہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. لوگ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں. یعنی وہ شخص، آپ کو پتہ ہے علامہ وسیم صاحب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، گالی دینا، یہ ارتداد ہے اور یہ کفر ہے اور واجب القتل ہو جاتا ہے وہ شخص. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اس کا قتل کرنا حرام ہے، نہیں فرمایا. یہ فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو. لوگ برا کہیں گے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرنا. تو پہلی بات یہ کہ صحابی کا لفظ اصحاب کا اطلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین منافق کے لیے بھی کیا، جو وہ پر یہ نہیں کہنا کہ سب صحابہ اچھے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے منافق پہ کیا ہے
جو واجب القتل بھی تھا، اس پہ اسلام کے احکام جاری کیے. ملاحظہ فرمائیے، اسی بخاری میں صفحہ نمبر ہے 230، حدیث نمبر ہے 269. ملاحظہ بلکہ 1270 1259 269 پھر 1270 کہ جب یہ مر گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتى النبی عبداللہ ابن ابی بعدما دفن فاخرجه فنفث فيه من ريقه والبسه قميصه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر اسلام کے احکام جاری کیے. اس کو قبر سے نکالا، اپنا اس کا کفن اتار کے اپنے پیرہن اس کا کفن بنایا، اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا ہے، اس کے منہ میں تھوکا اور اس کو اپنا قمیص پہنا کے دفن کیا. اس پہ نماز بھی پڑھائی. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب الایمان ابن تیمیہ کا، چاپ المکتب الاسلامی، تحقیق شیخ محمد ناصر الدین الالبانی، صفحہ نمبر 167 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ تَنَازَعَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُنَافِقِ الزِّنْدِيقِ الَّذِي يَكْتُمُ زَنْدَقَتَهُ. یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ وہ منافق جو زندیق ہے، اپنا زندقہ الحاد چھپاتا ہے، هل يرث ويورث، کیا اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں؟ اس کی نکاح ہوتی ہے، نکاح کر سکتا ہے وہ، اس کی میراث وغیرہ، اس کو میراث مل جاتا ہے. على القولين والصحيح انه يرث ويورث وان علم في الباطل انه منافق. کہ یہ صحیح قول یہی ہے کہ وہ اس کو میراث بھی ملتا ہے، اس کو وہ اس پہ سب اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں. كما كان الصحابة على عهد النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأن الميراث مبني على ظاهر الموالاه. صحابہ بھی یہی کرتے تھے کہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے پہ منافقین، جو زندیق منافق بھی ہے نا، زندیق منافق، اس پہ بھی اس مسلمان کے احکام جاری کرتے ہیں. وقد اتفق العلماء على ان اسم المسلمين في الظاهر يجي على المنافقين لانهم استسلموا ظاهرا واتوا بما اتوا به من الاعمال. کہ اسلام کا اسم جو ہے منافقین پہ منافق کو آپ مسلمان کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ظاہر میں نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ پڑھتے ہیں. پھر فرماتے ہیں كما كان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ يجري عليهم احکام الاسلام الظاہر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین پہ نماز جنازہ پڑھتے تھے، ان کا نکاح پڑھاتے تھے، سب ہوتا تھا. تو اس لیے کہ ابو بکر عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طرد نہیں کیا، یہ دلیل نہیں بنتا کہ اس کا مومن ہے. اسماء بنت امیس سے اس کی شادی اس کی ایمان کی دلیل نہیں بنتی، کیونکہ اس کا جو وہ ظاہر میں مسلمان تھا، باطن میں عبداللہ ابن ابی جیسا تھا، جیسے ہم نے ظاہر کر دیا، تو اس سے اس کا کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. پھر آپ نے پوچھا کہ عائشہ کو طلاق کیوں نہیں دی؟ اگر یہ لوگ اتنے برے تھے، عائشہ کو کیوں طلاق نہیں دی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کیوں طلاق نہیں دی؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. یہ آیہ مبارکہ حضرت نوح اور حضرت لوط، حضرت لوط کے دو زوجے جو ہیں قرآن کے متعدد صورتوں میں ان کا ذکر موجود ہے کہ یہ بری عورتیں تھیں اور فاسق، فاجر، کافر، دشمن پیغمبر تھے. ان کو ان کا شوہر نے طلاق نہیں دیا. یہ طلاق نہ دینا جیسے ان کی ایمان کا دلیل نہیں بنتا، اسی طرح طلاق نہ دینا عائشہ کی بھی ایمان کی دلیل نہیں بنتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے متعلق طلاق سے بدتر، 1000 گنا بدتر دیا. اس وجہ کیا ہے؟ کیونکہ طلاق ایک دنیائی امر ہے. طلاق تبلیغ، آپ پیغمبر کو صرف تبلیغ میں معصوم سمجھتے ہو، اپنے روزمرہ کی زندگی میں تو ان کو معصوم نہیں سمجھتے آپ لوگ. طلاق اگر دیتے بھی تو آپ کہاں کہتے پیغمبر کی قصور ہے؟ کہاں کہتے آپ لوگ کہ یہ عائشہ کا قصور ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تحریم لایا، سورہ حجرات لایا ہے، اس کو ایمان کا جز، اسلام کا اساس بنایا. وہ باتیں لائی کہ ہر مسلمان اگر اس کا ذرا بھی انکار کرے وہ کافر بن جاتا ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یہ 1000 طلاق، 1,00,000 طلاق سے بدتر ہے عائشہ کے لیے. اچھا، پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے کہا کہ ابو بکر عمر جو ہے ان کو پتہ نہیں تھا. حضرت میں نے آپ سے واضح سوال کیا تھا سورہ حجرات کے متعلق، آپ سے میں نے واضح طور پہ سوال کیا تھا کہ آپ مجھے بتائیں ابو بکر عمر کا عمل کیوں حبط نہ ہو. آپ نے جواب نہیں دیا. میں منتظر تھا کہ آپ جواب دے دیتے. جب ایک شخص، قرآن کا حکم ہے کہ ایک شخص، مثلا یا اسلام کا حکم ہے کہ ایک شخص اگر شراب پیتا ہے اس کو کوڑے لگتے ہیں. ایک شخص اگر کسی پہ بہتان، زنا کا بہتان لگاتا ہے تو اس پہ کوڑے لگتے ہیں. ایک شخص زنا کرتا ہے تو اس کا یہ جرمانہ ہے. تو لازمی بات ہے اگر ایک شخص ثابت ہو گیا کہ زنا کیا، اس پہ جرمانہ ہوں گے. اگر اسلام یا قرآن نے فرمایا ہے کہ کوئی آواز بلند کرتا ہے اس کی عمل حبط ہو جاتی ہے، اس کے سارے اعمال، سب ثواب ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ اس کے کفر کی دلیل ہوتی ہے. میں نے آپ کے کتب سے صحیح ترین احادیث سے ثابت کیا کہ ابو بکر عمر نے یہ کام کیا ہے اور اللہ نے ان کی مذمت میں یہ آیات نازل کیا، تو اس کا عمل کیوں حبط نہ ہو؟ آپ نے ایک دلیل بھی نہیں لایا. کیوں جواب نہیں دیا اس کا؟ آپ نے کہا اس کے بعد انہوں نے نہیں کیا، عمل حبط ہو گیا. بھی اگر آپ یہ لاتے ہیں کہ ان کو پہلے سے پتہ نہیں تھا، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، کہ خمر جو ہے عمل شیطان سے اجتناب کرو. اس سے پہلے شراب پینے کی کھلی اجازت تھی.
عرض یہ ہے کہ ان کو دیکھیں توقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ سنہ 10 ہجری سنہ 11 ہجری تک پتہ نہیں تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہوتی ہے، تو آپ مجھے بتائیں یہ کیسے مسلمان تھے؟ ہمیں پتہ ہے، دنیا میں سب کو پتہ ہے، جس نے قرآن نہیں پڑھا، جس نے کوئی اسلام کے احکام نہیں پڑھا، اس کو پتہ ہے کہ پیغمبر کی، بلکہ عالم کی عزت ضروری ہوتی ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیوں ان کو، آپ کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا کہ عزت نہیں کرنی ہے، عزت کرنی ہے؟ تو دوسری بات، کیا آپ کو پتہ، ابو بکر عمر کو یہ بات نہیں پتہ تھا کہ کسی کے سامنے آواز بلند کرنا بے احترامی ہے؟ یہ تو اس طرح حکم تعبدی تو نہیں ہے، احکام، بعض احکام ہم تعبداً بجا لاتے ہیں نا، جیسے نماز 2 رکعت ہے، کہ آپ کہتے ہیں پہلے پتہ نہیں تھا کہ نماز 2 رکعت ہے، یعنی اس سے پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا، کسی کا آپ ملامت نہیں کر سکتے، لیکن وہ چیزیں جو تعبدی نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ تعبدی نہیں ہے؟ اسی آیت، انہی آیات میں اللہ نے سراہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ستائش کی ان لوگوں کی جو اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں۔ ان الذین یغضون اصواتهم، میرے عزیز استاد محترم مفتی وسیم صاحب، یہاں پہ آپ جہل کا عذر و بہانہ نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جہل ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ان کو بخوبی پتہ ہے کہ آواز بلند کرنا یہ غلط بات ہے، کیونکہ اللہ نے ان الذین یغضون، جو لوگ، آپ نے خود کہا کیا یہ علم نحو میں ضمیر فعل مضارع استمرار پہ دلالت کرتا ہے، جو لوگوں کی یہ روش ہے کہ وہ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں سے ایمان کا امتحان لیا ہے، ولہم مغفرت اجر عظیم انہی کے لیے۔ تو ان کو بخوبی پتہ تھا، اگر پتہ نہ تھا تو کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کیا؟ پھر اللہ نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ نے جب کہہ دیا کہ اگر آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اس بات کا، پھر بھی آپ کا عمل حبط ہو جائے گا، تو اللہ کو بخوبی پتہ تھا کہ آپ لوگ ابو بکر عمر کی صفائی کے لیے جہل کا بہانہ، کہ جاہل تھے بھائی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کی عزت کرنی ہوتی ہے، یہ کوئی بہانہ ہے؟ شرم کرو یار مولوی صاحب، کہ ابو بکر عمر کو پتہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہیں کرتے، یہ کوئی بہانہ ہے؟ اللہ پھر اسی بہانے کو اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ اللہ حبطت اعمالکم وانتم لا تشعرون، عمل حبط ہو جائیں گے پتہ نہ بھی ہو، تو ان کے اعمال حبط ہو گئے بھائی۔ حبط اعمال کس کی دلیل ہے؟ ختم بات، میں نے کہہ دیا۔ اور پھر یہ تو اس آیت سے بالکل ساکت رہے نا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اس کے مقابلے میں سے کوئی دلیل آئی نہیں ہے کہ اللہ نے اس طرح تکفیر کیا ہے بھائی۔ اور بھائی قرآن کی کیوں تائید نہیں کرتے؟ وسیم صاحب، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، مفتی کہتے ہو، اور مرنا بھی آپ نے، اور بھائی قرآن کے ایک آیت پہ شک کرو تو کافر، قرآن کی صورتوں کو آپ لوگ اس کے رد کرتے ہو، یہ کون سا ایمان ہے؟ جب قرآن تیرے تعصب کے مطابق نہیں ہے، تیرے احوا کے، تیرے شہوت کے مطابق نہیں ہے، تو قرآن کو ٹکرا دو ابو بکر عمر کے لیے۔ اور زمین و آسمان کا خالق ابو بکر عمر نہیں ہے، زمین و آسمان کا خالق رب وحدہ لا شریک ہے۔ پھر آپ نے کہہ دیا کہ اس واقعے کے بعد یہ لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے تھے، وہ آپ نے جبرائیل والی حدیث نقل کی، اس حدیث میں کہاں ہے کہ اس واقعے کے بعد نازل ہوا ہے اور ابو بکر عمر اپنی آواز دھیمی رکھتے تھے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ جبرائیل جب آیا پوچھا ایمان وغیرہ وغیرہ، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس واقعے کے بعد تھا، اور اس لیے تھا کہ ابو بکر عمر اپنی آواز دھیمی رکھتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ ابو بکر عمر اس واقعے کے بعد بھی انہوں نے بدتمیزی کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب العلم صفحہ نمبر 114۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، نبی کتاب باب کتابت العلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے قلم و کاغذ لاؤ تاکہ میں ایسی وصیت لکھ دوں کتاب کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو عمر نے کیا کہہ دیا؟ ان النبی غلبہ الوجع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل نہیں ہے، ان کی عقل درد کی بیماری کی وجہ سے کھو چکی ہے، مغلوب ہو چکی ہے۔ وعندنا کتاب اللہ حسبنا، قرآن ہمارے پاس کافی ہے۔ تم اللہ یہ کہتا ہے قرآن میں کہ کتاب کافی، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، میرے محترم ناظرین، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ مومنین کا پہچان یہ ہے کہ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی حکم آئے، بلاوا آئے، کہتے ہیں سمعنا واطعنا، یہ اہل نجات ہیں۔ عمر کیا کہتا ہے؟ ہاں کہتا ہے حسبنا کتاب کافی ہے، پیغمبر کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کی عقلی نہیں ہے، نستجیر باللہ۔ اچھا پھر آگے کیا کہتا ہے؟ آگے کہ فاختلفوا وكثر اللغط فقال قوموا عني فقال قوموا عني، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا ينبغي عندي تنازع، میرے پاس جھگڑا نہ کرنا۔ اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو نکال دیا، دفع کر دیا، نکال۔ قوموا عني سے کیا مطلب ہے؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ کثر اللغط کیا ہے؟ انہوں نے پھر اپنی آوازیں بلند کی، اور کس معاملے میں آوازیں بلند کی ہے؟ بھلی آوازیں بلند کی ہیں بدتمیزی میں۔ ملاحظہ فرمائیے، بخاری میں حدیث نمبر 3053 میں
3053 ملاحظہ فرماؤ عزیزو. عبداللہ ابن عباس روتے روتے کہتے ہیں یوم الخمیس وما یوم الخمیس ثم بکا حتی خضب دمعه على حسبہ. اتنے روئے کہ زمین گیلی ہو گئی، زمین گیلی، فرش گیلی ہو گئی، کنکر گیلے ہو گئے. قال اشتد بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعه یوم الخمیس. فرمایا عبداللہ ابن عباس کی بیماری بڑی شدید تھی پیغمبر کی جمعرات والے دن، سخت درد کی حالت میں. کون؟ سردار انبیاء، سردار انبیاء، شفیع محشر، صاحب مقام محمود، سخت درد کی حالت میں. اب صحابہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعده ابدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي ان تنازعوا فقالوا هجر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. فقالوا هجر. ہجرہ کا کیا مطلب ہے؟ سفیان ابن عیینہ سے پوچھتے ہیں او بھائی تمہارے علماء ہیں، ہمارے علماء میں سے نہیں ہیں. مسند احمد ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل، چاپ مؤسسۃ الرسالہ جزء ثالث، حدیث نمبر 1935. شعیب ارناؤد نے کہا اسناد صحیح علی شرط الشیخین، اس کی سند بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. فقالوا احجر. قال سفیان یعنی ہذیان. سفیان ابن عیینہ بخاری کا استاد، مسلم کا استاد، احمد ابن حنبل کا استاد. سفیان حدیث میں ان کا امام، ان کو امیر المؤمنین یہ لوگ بولتے ہیں. ہذا نبی صلی اللہ عمر نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ نستجیر باللہ، بکواس کر. بھائی کہتے ہیں آئندہ دکھاؤ، آئندہ دکھا دیا نا کہ آواز بلند کیا. اور ایسے بدتمیزی میں کون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرتے وقت انہوں نے ان لوگوں، اور وہ بھی شدید بیماری کی حالت میں تھے، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا. اب جو پیغمبر کو گالی دیا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے بھائی صاحب؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ ہمیں سمجھا دینا ذرا بھیا. قرآن جو کہہ رہا ہے، قرآن تو یہ فرما رہا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت بھی کرو نا فإن اللہ لا يحب الكافرین. رسول کی طرف پشت کرنا کفر ہوتا ہے، اور اللہ وہ شخص جو پشت کرتا ہے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا دشمن بھی ہے اور کافر بھی ہے. اور جو نبی کی بارگاہ میں، نبی سخت بیماری کی حالت میں، عبداللہ ابن عباس روتے روتے زمین کے کنکروں کو گیلا کر کے اس نے کہہ دیا کہ ان لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھگڑا بھی کیا اور گالی بھی دیا، تو کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ مولوی تو پنس گیا. آخری 10 منٹ آپ کہیں، اس کے بعد ختم ہے ہماری گفتگو. نہیں 20 منٹ پورے جتنے آپ نے لیے اتنے ہی لوں گا. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم. بھائی 10 منٹ، بہت سارے لوگ منتظر ہیں. آپ نہیں سورہ حجرات کی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم ان الذین یغضون. بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ آئندہ تم نے زور سے بات نہیں کرنی نبی پاک علیہ السلام کے سامنے. آئندہ کہاں؟ آئندہ دکھاؤ ادھر، آئندہ اس میں دکھاؤ. آئندہ کہاں اس میں لکھا ہے؟ لا ترفعوا آئندہ اس میں کہاں؟ لا ترفعوا کہ تم نے نہیں کرنی. جب منع ہے تو کیا منع ہے کہ کیا نہیں کرنا؟ ان الذین ینادونک. اسی وقت بیچ میں نہیں بولو. اسی وقت اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یغضون ینادون، تو لفظ کہہ رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین یغضون میں تعریف ہے، اور یہاں پھر مضارع صرف آئے گی، لغت آئے گی، نحو آئے گی. مضارع میں 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ حال کے لیے ہوتا ہے یا وہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے. تو اب پتہ چلا کہ یہاں مستقبل ہے کہ آئندہ جو اپنی آوازیں پست رکھیں گے ان کے ایمان بھی اللہ گواہی دے رہا ہے. حال اور سابقہ کی بات نہیں ہے. اب یہ یا تو دونوں میں بیک وقت کے لیے دلیل دے مجھے، میں نے دے دی، وضاحت کر دی. ینادونا اور یغضونا میں مستقبل ہے، اور مستقبل آئندہ پر دلالت کرتا ہے، اور مضارع اس بات پر پورا شامل ہوتا ہے، اس پہ قطعی ہے. اچھا اگلی بات انہوں نے پیش کی جناب، دوبارہ پھر گستاخی کر دی بخاری شریف سے. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 429 یہ حدیث ہے. اب اس میں انہوں نے خود جو پڑھی ہے الفاظ اسی کو میں کوٹ کرتا ہوں. اشتدہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہ یوم الخمیس. کیا پیا؟ یوم الخمیس کہتے ہیں جمعرات کو. کسے کہتے ہیں؟ جمعرات کو. نبی علیہ السلام کا درد، تکلیف، مرض جمعرات کو سخت ہوا، اور ساری دنیا جانتی ہے نبی علیہ السلام کا وصال پیر کو ہوا. اس کا مطلب نبی علیہ السلام جمعرات کے بعد جمعہ، ہفتہ، اتوار تک زندہ رہے، اس کے پیر کو وصال ہوا. تو یہ کہنا کہ اب جو نبی علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں کتاب کافی ہے، اور واضح اس میں الفاظ وغلبہ الوجہ کہ آپ پر چونکہ مرض کا، تکلیف کا دبدبہ زیادہ تھا، واو زیادہ تھا، تو اس کی احترام میں آپ نے کہا. جب حدیبیہ کا معاہدہ لکھنے کے لیے حضرت ابو نبی علیہ السلام علی کو کہا تھا کہ لکھ،
مٹا دو وہ محمد. احترام دکھاؤ, صرف لکھو رسول اللہ احترام مٹا دو. دکھاؤ کتاب میں, حضرت علی احترام نے بخاری میں دکھاؤ, حضرت بیچ میں احترام نہیں حدیث میں بیچ دکھاؤ. نہیں بولنا, بیچ میں نہیں بولنا, وقت بیچ میں ختم ہے نہیں آپ کا. بولنا. اپنی باری میں جواب دو, نہیں بیچ میں بولو. اب نبی علیہ السلام نے کہا علی کو کہ محمد لکھو رسول اللہ مٹا دو. علی نے کہا میں نہیں مٹاؤں گا. اس کا مطلب گستاخی میں وہ ابو بکر صدیق اور عمر سے بھی آگے ہو گیا. اچھا ایک بات. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسی حدیث کو اس نے پورا نہیں پڑھا. دیکھیں اسی حدیث میں آگے لفظ ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام کو افاقہ ہوا وہی تسلسل چل رہا ہے. وہ الفاظ آگے میں پڑھ رہا ہوں. اوصا عند موتہ بثلاثین, کہ نبی علیہ السلام موتی وہ دوسرا پھر وہ 4-5 دن کی بات ہے. سیاق جناب بات وہ خمیس اور پیر تک آ گئی ہے. آپ نے وضاحت تو وہ عند موتی وہ منڈے کو ہے. ہاں وہ اس میں ابو بکر عمر کا ذکر نہیں ہے, اس کا تسلسل ہے, اس میں ابو بکر عمر کا ذکر نہیں ہے. وہی ہے, سند وہی ہے, سند وہی ہے. وہ 2 واقعات ہیں, وہ 2 مختلف واقعات ہیں, 2 مختلف مخاطبین ہیں. نہ میری بات سنیں, میں پڑھتا ہوں. سند آپ نے پڑھ دی. اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجهه يوم الخميس فقال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا فتنازعوا فلا ينبغي عند نبي تنازع. ٹھیک ہے. فقالوا فلا نبی کیا, فقال نبی کیا, عبارت تو صحیح پڑھ, عبارت صحیح پڑھا کرو نا بھائی, آپ تو امام النحو ہیں. ولا ينبغي, یار دیکھو, ولا ينبغي عند نبي تنازع. اب میں چونکہ وقف کیا تھا تنازع میں پڑھا. ٹھیک ہے. فقالوا حجر رسول اللہ رسول اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. نہیں حجرہ کا کیا مطلب ہے, حجرہ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے بتا دیا نا, چھوڑ دیا, مطلب چھوڑنا, چھوڑنا, نکالنا نہیں ہے. ہاں جی چھوڑنا. سفیان نے کیا کہا تھا؟ ہاں جی حجرہ کا مطلب چھوڑنا. بھائی میں ترجمہ وہ کر رہا ہوں. اب بالکل کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ جب ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے, بھائی ہجرت, وہ ہجرت, وہ حاجرہ یہاجر ہوتا ہے, وہ باب مفاعلہ سے آتا ہے. حاجرہ یہاجر, وہ حجرہ ثلاثی مجرد میں نہیں آتا. وہ حجرہ ثلاثی مجرد میں حجر سے ہے. حجر کا مطلب, ہاں حجر کا مطلب ہے بکواس کرنا. بیچ میں نہ بولو یار, پھر بیچ میں نہ بولو. ہجرت جو ہے یہ مجاہرہ ہے. تمہیں اتنا نہیں پتا ثلاثی مجرد میں یہ مزید فی ہجرت ثلاثی مجرد ہے, مہاجرت ثلاثی مزید فی ہے. تم کسی کتاب میں مجھے دکھاؤ کہ چھوڑ دینا, ہجرت کرنا ثلاثی مجرد میں آیا. وہ ہمیشہ حاجر یہاجر, حاجر نہیں بولتا ہے, اس میں فاعل بھی اس کا حاجر نہیں مہاجر ہے. یار اپنی حرکت, وقت ختم ہے نا آپ کی, وقت ختم ہے, وقت ختم ہے. ختم نہیں ہے میرا وقت. میں جواب دے رہا ہوں, میری بات نہیں کاٹ رہی, میرا جواب دے رہا ہوں. پہلی بات, اب اس میں اسی حدیث کے اینڈ میں کہتے ہیں خیر مما تدعوننی الیہ واوصى عند موتی بثلاث, عند موتی, مشرکین من جزیرۃ العرب, عند موتی, وہ دوسرا واقعہ ہے, وہ دوسرا واقعہ ہے. بابا نہیں ہے, وقت ختم ہے آپ کا, وقت ختم ہے بھائی. آپ نے دیکھو بات نہیں سن رہے, بھاگ رہے ہو. بات سنو پوری, پہلے بات سنو, میں آپ کی بات میں نہیں بولا. وہی حدیث چل رہی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے پیر والا دن عند موتہ وصیت کی 3 چیزوں کی, اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب واجیز الوفد بنحو ما كنت اجوزهم ونسیت الثالثہ. اور راوی کہتا ہے تیسری چیز میں بھول گیا. ایک تو کہا آپ نے کہ مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو, اور جو وہ ان وفد کو صرف اجازت دو آنے کی جن کی میں اجازت دیتا رہا. تیسری راوی کہتا ہوں بھول گیا. وہی حدیث میں نے پڑھی. اب آگے جا کے یہ کہتے ہیں اگلی حدیث, پھر یہ مسند احمد میں بھی ہے, یہ حضرت علی سے ہے, ان علی ابن ابی طالب, یہ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90, علی ابن ابی طالب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرني النبي صلی اللہ علیہ وسلم انا آتیہ بطیق یکتب فیہ ما لا تضل امته من بعدی قال فخشیت ان تفوتنی نفسہ. ہم ڈرے, میں ڈرا. حضرت علی کہتے ہیں میں ڈرا, یہاں عمر نہیں ہے, حضرت علی ہیں. میں ڈرا کہ نبی علیہ السلام اپنی یعنی فوت نہ ہو جائے, سالنا فرما رہے. قال انی کنت احفظ واعی, فرمایا میں یاد رکھتا ہوں اور میں یاد رکھوں گا. فقال اوصی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم. آپ فرماتے ہیں آپ نے 3 وصیتیں جو کی, نماز, زکوٰۃ اور غلاموں کی. مسند احمد جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 90. اس کا راوی علی ہے. اگر عمر نے گستاخی کی تو علی بھی ساتھ ساتھ ہے. اور میں سلح حدیبیہ کہاں پہ تم نے کہا جناب علی جو
اب مسلم احمد جلد اول. اب آگے دیکھو آپ نے کہا جی منافقین کے ساتھ ایسے ہی رویہ تھا نبی علیہ السلام کا. قرآن سورہ توبہ لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، کہ یہ جو انہم کفروا باللہ وماتوا وهم فاسقون، کہ نبی علیہ السلام فرمائے استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آئندہ آپ نے 70 مرتبہ ان کے لیے استغفار کرے نہ کرے برابر ہے، اور آئندہ آپ نے نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ ہی ان کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے. جبکہ ابو بکر صدیق اور ان کے سارے رشتہ داروں ابو قحافہ وغیرہ ان کی آبا و اجداد سب کے نماز جنازہ نبی پاک بعد میں ہی پڑھاتے رہے. ابن ابی کا تو نہیں پڑھایا، ابی رئیس المنافقین کا پڑھایا یا نہیں پڑھایا اس پہ اختلاف ہے، کیا پہلے باز آئے بعد میں باز آئے، پر وہ اختلافی بات ہے. لیکن نبی علیہ السلام کو روک دیا کہ سورہ توبہ میں ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، کہ آئندہ سے آپ نے ان کا کسی کا نماز جنازہ نہیں پڑھانا، نہ قبر پہ کھڑے ہونا ہے. نبی علیہ السلام نے ان تمام جن کو ابو ذر، سلمان فارسی، مقداد، جن کو آپ مسلمان مانتے ہیں، سلمان کو اہل بیت میں سے مانتے ہیں، یہ اہل بیت ان کے نمازیں پڑھتے رہے، نبی پاک ان کے نماز جنازے پڑھاتے رہے. کیوں پڑھاتے رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق نہیں تھے. یہ دلیل یہ قرآن سے میں پڑھ رہا ہوں، اور میری سورہ مجادلہ والی آیت کا جواب نہیں دیا. لا تجد قوما یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ ہضم کر گئے. اب اگلی بات، انہوں نے کہا تھا یہ جو حدیثیں ہیں نا بخاری مسلم وغیرہ، یہ نواسب کے سارے بنو امیہ کے لوگ تھے، اور معاویہ کے یہ سارے تھے وہ اس کے. معاویہ کو بھائی تم برا کیوں کہتے ہو؟ معاویہ کو تو علی مان گیا. جس وقت تحکیم ہوئی اس کو کہ آپ نے سوال ہی اٹھایا تو جواب دے رہا ہوں، تحکیم ہوئی تو ابو موسیٰ اشعری ادھر سے حکم تھے، ادھر سے عمر بن عاص تھے. انہوں نے کیا کہا کہ تم ان کو خلافت سے معزول کرو، میں علی کو کرتا ہوں، تم معاویہ کرو. اس کا مطلب تحکیم میں علی نے معاویہ کو خلیفہ اپنا مقابل مان لیا تھا. تو خلافت راشدہ اس وقت شام اور حجاز میں تھی. حجاز میں علی خلیفہ راشد تھے، ادھر معاویہ شام میں راجد تھے، اور ماننے والا علی تھا، حسن تھا، حسین تھا. تبھی تو عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کیا کہ بھائی پہلے ہم اس کے لیے مرتے رہے. اور یہ جناب علی جو قرآن کا حکم آیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یہ جو آیت ہے اقتتلا باغی ہو جائے. ابھی میں پڑھتا ہوں، ٹھہر جاؤ تمہیں کس طرح نہیں سمجھ آئے گی. بس ختم ہے بھائی، 10 منٹ لے لے، کافی ہے بھائی، کافی ہے علامہ صاحب، کافی ہے 10 منٹ میں جواب دے رہا ہوں. اور نہیں ہے تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کو پتا ہے الغریق یتشبث بکل حشیش. بھائی پھر بھاگ رہے ہو، بیچ میں بھاگ رہے ہو. جب یہ دو گروہ قتال کرے بھائی بغت احداہما، جب ایک گروہ بغاوت کرے، جب ان کو پتہ چل گیا تھا ہمارے بھائی اس کا کیا تعلق ہے سورہ حجرات سے؟ تو فقاتل، اور بھائی ان لوگوں نے آواز بلند کی اپنی، اس کا کیا تعلق ہے؟ صفین کا اسے کیا تعلق ہے؟ وہ میں نے جواب دے دیا. علی بھی اب بتا رہا ہوں نا، وہ تو آپ نے بات آیا تھا معاویہ کی برائی کر کے. میں نے کہا تھا جس وقت بغاوت کر دی حضرت عمار بن یاسر شہید ہو گئے. قرآن میں حکم ہے فقاتل التی تبغی، جس نے بغاوت کر دی اس کے خلاف قتال کرو. علی نے قتال کیوں نہیں کیا؟ یہی دلیل تھی عبد الرحمن بن ملجم کی کو قتل کرنے کی. مرتد ہو گئے، واجب القتل ہیں، اس لیے اس نے شہید کیا تھا. کہ یہاں اگر آپ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ جب قتال فرض قرآن کے لحاظ سے ہوا، باقی متعین ہو گئے، تو اس وقت خلیفہ راشد مان کے خود معزول ہو گئے اور ان کے خلاف لڑائی شروع کر دی. بہرحال یہ جملہ معترضہ کے طور پہ آپ لائے تھے، جملہ معترضہ کے طور پہ میں نے جواب دے دیا. اب رہ گئی وہ بات کہ جی قوم لوط اور لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ وہ بھائی وہ امت محمدیہ کا حصہ ہے یا ماقبل ہے؟ کیا وہ سارے قرآن کی آیت جو پہلے ہیں وہ اب بھی ہوں گے؟ قرآن کی آیت، بالکل حابیل. اور بھائی بات یہ رہی، اور بات یہ اب کی بات ہو رہی ہے حضرت نبی علیہ السلام کے بعد. نبی علیہ السلام کے شروع اسلام میں 2 بہنیں بیک وقت ایک نکاح میں رہ سکتی تھی. حضرت آدم کی شریعت میں ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے بہن بھائی شادی نہیں کر سکتے، دوسری حمل سے پیدا ہونے والے سگے بہن بھائی شادی کر سکتے تھے. وہاں شریعت ہوتی، یہاں اور ہے. اب یہ کہنا، لیکن جب نبی علیہ السلام نے یہ کہہ دیا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، آئندہ آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی. جب رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھی یا نہیں پڑھی منع کر دیا. نبی علیہ السلام نے سب کی نماز جنازہ پڑھی. اور قوم لوط کی یا لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال دینا غیر متعلق ہے. یہ مذہب سے اور اپنے موقف سے مناظرے سے فرار کی دلیل ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل قابیل کی جب لڑائی ہوئی، وہ کیا تھی؟ قابیل کہتا تھا میں نے اس سے شادی کرنی ہے جو اسی کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کہتا تھا یہ میری بیوی بن سکتی ہے. تو ان شریعت میں
سگی بہن سے جو آج کل سگی بہن بنتی ہے وہ سگی بہنیں نہیں مانی جاتی تھی اور آج وہ سگی بہنیں مانی جاتی ہیں، ان سے شریعت میں حرام ہے۔ اس سے کیا تعلق ہے ابو بکر عمر کا؟ ابو بکر عمر کا ایمان پیش کرو نا۔ زمانے میں سگی بہن سے بھائی ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو۔ عتقہ میں نے ثابت کر دیا، ابو بکر صدیق ثابت کر دیا ویسے قرآن کی سورہ مجادلہ ثابت کر دیا۔ لا تجد قوم یوادون من حاد اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کو ایسی قوم ملنی نہیں کہ اللہ رسول کے ساتھ دشمنی رکھنے والے۔ اس سے ابو بکر کا کیا تعلق ہے؟ اس کے بعد دوستی نہیں کی۔ اس سے ابو بکر کا کیا تعلق ہے؟ بھائی رشتے لیے دیے، میری بات سنو، رشتے لیے دیے، میری بات کرنے دو، میری بات پوری نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کے ساتھ رشتے لیے دیے، بات پھر رشتے لینے دینا، دوستی کرنا۔ نبی نے قرآن تو کہہ رہا ہے ان سے دوستی نہیں کر سکتا، اور رشتہ دینا لینا، بیٹی لینا دینا، ان کے نماز جنازوں میں جانا، شریک ہونا، ان کے ساتھ خوشی۔ ایک سوال کا جواب دینا، ایک سوال کا جواب دے دیں، ایک سوال کا جواب دے دیں، ایک سوال کا جواب دے دیں علامہ صاحب، ایک سوال کا جواب دے دو یار۔ ایک سوال کا جواب دینا ہے، ایک سوال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں سے بہت محبت تھی کہ انہوں نے صفیہ بنت حیی ابن اخطب سے شادی کیا، اور یہودیوں سے بہت بڑی ان کو پیار تھی۔ ابو سفیان سے بڑا پیار تھا، جب ابو سفیان کفار کا سردار تھا، انہوں نے ام حبیبہ سے شادی دی کیا۔ ہاں بولو، بات کرو، 20 منٹ کرو، 20 نہیں منٹ ختم، بات کرو، نہیں ختم ہے، سوال کا جواب دے۔ مناظرے سے نہ بھاگو بھائی، آپ کا ٹائم ختم ہے میرے عزیز، میرا ٹائم ختم ہے۔ اگلے ہفتے میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ دوسرا اب ختم ہے، اب دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں، اتنے لوگ 2 گھنٹے سے 2.5 گھنٹے سے لوگ منتظر ہیں، 2.5 گھنٹے سے۔ یار آپ دیکھو، میں نہیں نہ جا رہا، میں جب ہم دونوں ایک ترازی سے بیٹھے ہیں آپس میں رضامندی سے، تو رضامندی سے ہی جائیں گے۔ میں راضی نہیں ہوں، میں راضی نہیں ہوں بھائی، ختم ہے۔ ہم دونوں مان گئے کہ آپ کی آخری باری ہے، ہم دونوں اتفاق کیا تھے آپ کی آخری باری ہے۔ نہیں، میں نے جواب دینا، جواب آپ نے مجھے دینے نہیں دیا۔ جواب دے دو، جواب دے دو، جواب دے۔ نہیں جواب، آپ کا ٹائم ہی ختم ہے بھائی، آپ زبردستی مزید ٹائم لے رہے ہیں نا۔ میں نے کہا تھا آخری باری مدعی کی۔ علامہ صاحب آپ تیاری کریں اسی بات کو، ادھر ہی سے نیکسٹ ویک یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب 2.5 گھنٹے ہو گئے نا، اور بھی لوگ منتظر ہیں۔ میں علامہ صاحب، مفتی صاحب، مہربانی بڑے بھائی بنو، آج آپ بڑے پن کا مظاہرہ کرو، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ہمارے بڑے بھائی، آپ ہمارے عزیز ہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں، ناظرین بھی آپ کے علم سے سیکھتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے یہیں سے مزید تحقیق کریں، خوب تیاری کریں، ادھر آ جائیں، پھر انشاءاللہ مقابلہ کرتے ہیں، اوکے؟ میں آپ کو بڑا شکر گزار ہوں، لیکن یہ دوسرے لوگ مجھے گالی دیں گے، اللہ جانتا ہے، یہاں پہ 6-7 مولوی بیٹھے ہیں، وہ مجھے گالی دیں گے، کہہ دیں گے کہ کیوں ہمیں ٹائم نہیں، اوکے؟ آپ 5 منٹ بات کریں، پھر ختم ہے، 5 منٹ گفتگو کریں، اپنے آخری خیالات کا بھی اظہار کریں، پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی سر بولیں، کاٹ دیا آپ نے؟ میں نے کہا 5 منٹ گفتگو کریں، خداحافظی کریں، اوکے بھائی، یہ چلے گئے۔ دیکھیں جو میں صرف ان کے ایک جملے کا جواب دے دیتا ہوں، بات تو وہی، دیکھیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا، اس کا اتنا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس ایک جملے کا انتظار کرتا ہوں۔ حدیبیہ میں روایت یہ ہے، مخالفین نے روایت کی ہے کہ مشرکین نے مطالبہ کیا تھا معاہدہ لکھنے وقت کہ یہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھنی چاہیے، محمد ابن عبداللہ لکھنی، ٹھیک ہے نا؟ یہ مخالفین کا کس کا تھا؟ مخالفین کا یہ مطالبہ تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ نہیں تھا، یہ مخالفین کی جانب سے مطالبہ تھا۔ ان کی جانب سے وہ شخص جو آیا تھا، اس کا کیا نام تھا؟ سہیل ابن سعد، اس طرح کچھ نام تھا، میں نام بھول گیا اس کا۔ اس نے مطالبہ کیا تھا کہ یہاں پہ آپ نہیں لکھ سکتے، تو نبی کریم، یہ ابتدائی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ نہیں تھا، یہ کس کا مطالبہ تھا؟ کفار کا۔ تو انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کو آپ یہاں سے محو کریں، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، یہ بھی ان کے اپنے کتابوں میں ہے۔ اچھا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ہاتھ نہیں چلتا، نہیں فرمایا کہ میں نہیں کروں گا، فرمایا کہ میرے ہاتھ میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں آپ کے اسم گرامی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب شریف میں مٹھا دوں۔ تو یہ ادب کے طور پہ انہوں نے عرض کیا تھا، اور کفار کے منہ کالا کرنے کے لیے، اور کفار کو ذلیل کرنے، کیونکہ وہاں پہ جب کفار سامنے بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھے ہیں، اور کفار یہ کیا کہتے ہیں؟ کفار مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یہ مٹھا دیں، رسول کا لقب مٹھا دیں۔ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام فوراً مٹھا دیتے ہیں تو یہ ادب کا مخالف ہے، ادب کے موافق نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی، جزء 11 چاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 109 میں، یہ کون سا ہے؟ صلح حدیبیہ میں، نووی صاحب کہتے ہیں وَهَذَا الَّذِي فَعَلَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ بَابِ الْأَدَبِ الْمُسْتَحَبِّ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ تَحْتِيمَ مَحْوِ نَفْسِهِ وَلِهَذَا لَمْ يُنْكِرْ، کہتے ہیں کہ یہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے لقب شریف نہیں مٹھایا ہے، یہ ادب کی وجہ سے، ادب مستحب، وہ لازم ادب کی وجہ سے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹھا دو،
تو ان کو یہی سمجھ آئی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ امر جو ہے نا یہ صرف کفار کے مطالبے کے طور پر ہے، یہ کوئی شرعی وجوب نہیں ہے اس طور پر، اور اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ غصہ نہیں کیا کہ میں نے آپ کو حکم دیا آپ نے کیوں نہیں مٹایا، ٹھیک ہے نا، اور کسی مسلمان نے ان کو یہ ڈانٹا نہیں کہ آپ نے کیوں نہیں مٹایا، یہ کیوں محو نہیں کیا، بلکہ بہت ساری کتابوں میں ان لوگوں نے خود ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ صحابہ بھی وہاں پہ موجود تھے، صحابہ نے بھی کہا تھا کہ آپ نہ مٹائیں، آپ نہ مٹائیں، تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو محو کیا تھا، اس کو مٹایا تھا اس لقب شریف کو، تو یہ مناسب بھی یہی تھا اس موقع پر کفار کے سامنے کہ یہ کیا جائے، لیکن حدیث قرطاس میں کیا ہے؟ حدیث قرطاس میں اصل مطالبہ کفار کی جانب سے نہیں ہے، اصل مطالبہ پیغمبر کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے قلم و کاغذ لاؤ تاکہ میں ایک ایسی وصیت لکھ دوں کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جانا، ٹھیک ہے نا، کبھی گمراہ نہ ہو جانا۔ اوکے، میں آپ سب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور علامہ صاحب کا، مفتی وسیم صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے 2-2.5 گھنٹے ہمارے ساتھ بات کیا۔ اگلے ہفتے پھر یہ ہمارے مہمان ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، انہوں نے بڑا پیارا گفتگو کیا۔ آپ سب حضرات جو دیکھتے ہیں ان کی قدردانی کرنی چاہیے کہ انہوں نے اپنے علم سے ہمیں نوازا ہے، ذرہ نوازی کی ہے، اور بڑے پیار سے اور بڑے پن سے، دل فراخی سے، دریا دلی کے ساتھ انہوں نے ہماری جو ہماری بعض باتیں جو بہت تلخ ہیں، جو بہت سخت ہیں، انہوں نے سنا ہے۔ میں ان کو داد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے، عافیت دے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہمیشہ ہمارے بھائی بنے اور بھائی ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔